میرے ذہن میں ایک یہ سوال تھا کہ جب یوٹیوب پہ مل کے ہمارا بہت دل بھر جاتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے، تو کیا یہ ہمیں اس بات سے پرے نہیں کر رہا کہ ہم لوگوں کو پرسنلی ملیں؟ ایک بات کہ وہ لوگ آپ سے پرسنلی بھی ایز سچ کانٹیکٹ نہیں کرتے بیکاز دل بھر جاتا ہے کہ جی ہم نے ان سے ملاقات کر لی ہے اور ہمارے مسائل ایڈریس ہو گئے ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو چینل پہ کام کر رہا ہے، جو کانٹینٹ بنا رہا ہے اور جو اپلوڈ کر رہا ہے، وہ بھی شاید تھک جاتا ہے کانٹینٹ بنا کے، اور اس کے پاس لوگوں کو پرسنلی ایڈریس کرنے کے لیے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں ہے بیکاز وہ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم بہت زیادہ ڈپرائیوڈ نہیں ہیں لوگوں کی پرسنل صحبت سے؟ آپ کیا کہیں گے؟ نورین، اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ آپ کا جو کنکلوژن ہے، جو آپ نے اس کو انالائز کیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کنٹینٹ کریٹر کا خالی یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کنٹینٹ کنزیومر کا بھی پرابلم ہے۔ جب آپ جو لوگ کنٹینٹ بنا رہے ہیں ان کے لیے لیبر از ٹو مچ، اور جو لوگ کنٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اٹس ٹو مچ ٹو ڈائجسٹ۔ جب وین یو سی لاٹ آف کنٹینٹ، تو آپ کو اس کو ڈائجسٹ بھی کرنا ہوتا ہے، یہ پھر ذہن میں جا کے گھومتا ہے۔ اس معاملے میں تھوڑی دیر کے لیے تو یہ خیالات آتے تھے پہلے مجھے بھی کہ اب یہ کیسا دور آ گیا سوشل میڈیا کا اور یہ سب کچھ، لیکن اب جا کے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب یہی ہمارے نارمس ہیں اور اسی کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ تو ہم چونکہ اس جنریشن کے ہیں جس نے پہلے والا بھی زمانہ 90s کا بھی دیکھ رکھا اور یہ والا بھی، تو ہمیں تھوڑا سا اس کا ہٹ فیل ہوتا ہے۔ لیکن جو بچے سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے یہی ریالٹی ہے، ان کے لیے کمیونیکیشن کے وہ رول ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ ان کو ایکسٹیسی فیل نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بڑی چیزیں ڈسکس کی گئی، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں موبائلس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب انسانوں کا یہی حال رہے گا آگے، اور یہی زندگی ہے، اور اسی میں ہمیں آسودہ بھی رہنا ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ جی، لیکن مجھے یہ بہت خیال آ رہا تھا کہ پیچھے کافی ساری آپ کی ویڈیوز اور کلپس اس چیز پہ آئے ہیں کہ دنیا بڑی ڈپریسڈ ہے، انگزائٹی ہے بہت زیادہ، تذبذب کا شکار ہیں، ان کو اپنے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، ان کے گھریلو حالات بہت خراب ہے، ناچاکی ہے بہت زیادہ۔ تو مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جو کہ ظاہر ہے میری پیدائش سے پہلے کی، کافی پہلے کی بات ہے، فیو ہنڈریڈ ایئرس، کہ درگاہی نظام تھا، مدرسے کا نظام تھا، صحبت کا نظام تھا، کہ لوگ جا کے بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے۔ اور پاس جا کے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں نا ٹی وی پہ تو آپ آئیں گے تو چپ تو نہیں بیٹھیں گے نا، آپ بات بھی کریں گے، آپ سوالوں کو ایڈریس کریں گے، مگر جو صحبت کا مطلب ہے اس میں لوگ پاس جا کے بیٹھتے تھے، وقت دیتے تھے، وائبز لیتے تھے، انرجیز ایکسچینج کرتے تھے، اور کوئی چھوٹا موٹا کھانا پینا بھی چل جاتا تھا اور مسائل بھی حل ہو جاتے تھے۔ مگر اب یہ جو ٹی وی ریڈیو کا زمانہ ہے، جو یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، اس میں آپ پرسنلی کسی کو نہیں مل سکتے۔ جب آپ پرسنلی نہیں مل سکتے تو ہمارا کانٹیکٹ آپس میں صرف مسائل کے حوالے سے ہے، ہمارا صحبت کا، ہمارا تعلق بنانے کا کانٹیکٹ نہیں ہے۔ آپ کو بھی بہت سے فونز آتے ہوں گے، ای میلز آتی ہوں گی، میسیجز آتے ہوں گے، لوگ مسائل کی بات کرتے ہیں، اور مسائل میں گھرے ہونے کے بعد پھر جب وہ آپ سے خدا کی بات کرتے ہیں تو پہلے مسائل حل ہوں گے تو خدا کی بات آئے گی نا۔ مگر جب صحبت میں آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو وہاں ہر چیز حل ہو جاتی ہے۔ ایک آپ کا ٹائم سلاٹ ہے، آپ نے روز جانا ہے، ملنا ہے، ہفتے میں ایک دن ملنا ہے، کرنا ہے، پھر وہ گروپس بن جاتے ہیں، پھر وہاں سے بات آگے پھیلتی ہے۔ جب آپ میڈیا میں آتے ہیں تو وہاں پہ پھر وہ سارا وقت وہی گیجٹ سے آپ کا کانٹیکٹ ہے کہ آپ چیزیں آگے پیچھے بھیج رہے ہیں، بندہ، مجھے لگتا ہے بندہ بیچ میں سے کینسل ہو جاتا ہے۔ نہیں، دیکھیے، میں آپ کی بات کا جو پہلا پورشن تھا اسی کو انڈرسٹینڈ کر گیا ہوا تھا۔ نیچرل جو کمیونیکیشن کے ویز ہیں ان سے انکار نہیں ہے، ان کے اپنے بینیفٹس ہیں۔ استاد کے پاس جا کے بیٹھنا، بزرگوں کے پاس بیٹھنا، ماں باپ کے پاس بیٹھنا، لیکن نہیں بچا نا، نہیں بچا۔ لیکن جو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ نیچرل کمیونیکیٹ کرتے ہیں، انوائرمنٹس میں ملتے ہیں، پارکس میں ملتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آپ کی سٹنگز ہوتی ہیں، بیٹھک جس کو کہا جاتا ہے، اور چوپال جو پہلے ہوتی تھی، ان کے اپنے بینیفٹس تھے۔ سیٹ آف بینیفٹ از دیئر، آئی ایم ناٹ اوائڈنگ، اینڈ آئی ایم ناٹ این ایڈوکیٹ آف سوشل میڈیا۔ اس کے نقصان بھی آئے ہیں، کسی بھی لائف کا آپ کو پروس اینڈ کونس آنا ہی آنا ہے۔ اس وقت جو فائدہ تھا وہ بھی تھا، لیکن نقصان آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ نالج کی ڈیلیوری بہت سلو تھی۔ ایک چھوٹی سی بات پتہ کرنے کے لیے لوگوں کو دلی جانا پڑتا تھا، لاہور سے ہوتا رہا ہے نا یہ ہمارے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نالج پہ بلیک میل بھی بہت کیا جاتا تھا، بہت زیادہ سالک کو، اسٹوڈنٹ کو، ڈسائپل کو ہر طرح سے اس کی ایگو کو کچلنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب اسی کے ری ایکشن میں تو انوینشن آتی ہے۔ انوینشن کا تو مطلب بھی ضرورت ہوتا ہے، ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو ایجاد ایک دباؤ کے نتیجے میں آتی ہے۔ ٹیلی فون کیوں ایجاد ہوا ہے؟ کمیونیکیشن واز ویری ٹف اینڈ روڈ اینڈ ہارڈ، بمپی روڈ ہے،
آپ نے نکلنا ہے راستے میں لوٹ رہے ہیں جا رہے ہیں کس چیز کے لیے, ایک بات پوچھنے کے لیے, اور پھر ایک آدمی بیٹھتا ہے اور کہتا ہے آئی کینٹ افورڈ. نہیں دیکھیں نا, لیکن یہ بات ہے نا کہ ہمیں یہ کہا گیا, اب مجھے اللہ معاف کرے, حدیث ہے کہ حقائق ہے کہ جب آپ کا نالج کی طرف کا سفر ہے تو وہ بھی عبادت ہے, سفر تو اس میں سے ہم نکل گئے نا. نہیں, سفر از کائنڈ آف اے کانسیپٹ. سفر از ناٹ آلویز فزیکل, مینٹل ٹریول بھی ہوتا ہے. آپ کتاب میں بھی سفر کرتے ہیں, آپ اپنے خیال میں بھی سفر کرتے ہیں, آپ اپنی گفتگو میں سفر کرتے ہیں, اور بعض اوقات آپ کو کچھ پوچھنے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے. یہ ایک گریڈ ہے سفر کا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اس میں فزیکل اپیرنس انوالو ہوتی ہے. میں پہلے عرض کر چکا کہ اس کے سرٹن بینیفٹس ہوتے ہیں, لیکن دنیا جب تک فزیکل کمیونیکیشن میں رہی ہے اس وقت تک ہم نے دیکھا کہ دنیا کا جو کانشیس لیول تھا وہ اینشینٹ رہا, اس کی گروتھ کی سپیڈ کم رہی. یہی تو وجہ ہے کہ جب ٹیکنالوجی آئی ہے تو ایک دم بوسٹ ہوا ہے, اور سب کچھ اتنا, جب اتنی تیزی سے آپ گروتھ میں جائیں گے تو آپ کو سائیڈ افیکٹ بہت آئے گا. آپ کے نارمس ٹوٹیں گے, سوشل ویلیوز آپ کی بریک ہوں گی, آپ کا سوشل فیبرک وہ پھٹ جائے, ختم ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہونا ہے کیونکہ انسان کو ہینڈل نہیں کرنا آتا انوینشن کو. سب سے پہلے اس کی نیچر ہے کہ وہ مس یوز کرتا ہے, اسپوائل کرتا ہے, اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے, بزنس پرپزز کے لیے استعمال. کمپنیز ہینڈل کر لیتی ہیں چیزوں کو. موبائل آئے گا تو اس کا فائدہ جہاں پہ ہے اس کے پیچھے ایک بزنس انڈسٹری بھی کھڑی ہے. لیکن آپ نے بہت زیادہ ہیلپ نہیں کی اے آئی کو کیا کہ اب پرسنلی کوئی آپ سے سوال کیوں کرے گا, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے سوال کرے گا. انسان کی ضرورت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی نہیں, پھر انسان کی ضرورت انسان نہیں ہے. پہلے تھا, اب شاید کم ہوتی چلی جائے. اب یہ ہماری ریئلٹی ہے. تو ریئلٹی کے اندر اگر آپ نہیں بھی جائیں گے, دیکھیے جو لوگ ابھی آئی ٹی کو سمجھ رہے تھے کہ اس کے بغیر گزارا کر لیں گے, اب دنیا میں دو قسم کے انسان رہ گئے. ایک تو وہ رہ گئے جن کو انفارمیشن ٹیکنالوجی یوز کرنی آتی ہے, اور لوگوں نے سمجھا کہ اگر نہیں بھی کریں گے تو گزارا تو ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ موبائل تک میں آ گیا. اور اگر اب آپ کو موبائل میں ایپس چلانی نہیں آتی ہیں, اگر آپ کو منی ٹرانسفر کرنی نہیں آ رہی ہے, واٹس ایپ چلانا نہیں آ رہا ہے, فیس بک کو تو چھوڑیے, اس کے بغیر گزارا آدمی سوچ سکتا ہے. لیکن کمیونیکیشن کے جو بیسک ٹولز ہیں جو آپ کے گھر والوں کے پاس ہیں وہ سب ٹیکنالوجی کے ہیں. اگر آپ ان کو یوز نہیں کرتے, یو فیل ڈسکنیکٹڈ فرام دا ہول آف دی ورلڈ. یہ اتنا بڑا ڈیمیج ہے. اچھا, اب جب آپ اس لائف سٹائل میں آتے ہیں تو پھر آپ کی عقل پہ چھوڑا ہوا ہے اللہ نے کہ آپ نے ماڈریٹ کیسے کرنا ہے اس کو. اگر آپ بہت زیادہ کنٹینٹ دیکھیں گے, ریلز دیکھیں گے, شارٹس دیکھیں گے, ویڈیوز دیکھیں گے, اٹ ول امپیکٹ یور مینٹل اینڈ فزیکل برین ہیلتھ کو, وہ کرے گا امپیکٹ. یہاں پر جا کر اعتدال پہ لانی پڑتی ہے چیز, جو کہ بہت مشکل ہے کیونکہ مائنڈ جن لوگوں کے جو ٹیکنالوجی کو رن کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ شارپ ہیں کہ وہ ہیومن انٹیلیجنس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس ٹیکنالوجی کو چلا رہے ہیں. الگوریزمز آر ورکنگ دیر. اب تو الگوریزم بھی پرانا ہوتا گیا, اب تو یہی آ گیا. تو اگر اس دور میں جینا ہے تو میں دو طرح کے لوگوں کی اپروچ دیکھ رہا ہوں. ایک وہ ہیں جو بالکل اس میں غرق ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی میں, اور ایک وہ ہیں جو بالکل آئسولیٹ ہو رہے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں تو اب کلچر آ رہا ہے کہ ہمیں اس کا جو ڈیمیج ہے وہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے. یو ایس میں اور یو کے میں تو اور باہر یورپ میں تو بہت پہلے سے اس کے اوپر لوگ ورکنگ کر رہے ہیں. نہیں, ڈیمیج دیکھیں نا پھر وہاں کتنا. نہیں تو میں بتاتا ہوں, دو گروپس پیدا ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو بالکل آئسولیٹ ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہماری ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو دس کائنڈ آف لائف اسٹائل. اس کا ڈیمیج یہ آتا ہے کہ خود مجھے آیا, میں نے 4 سال سوشل میڈیا یوز نہیں کیا. اچھا, پھر ہوا کیا کہ کوئی دوست احباب میں کوئی کہیں دور دراز میں کوئی فوت ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, تو لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ اناؤنس کرتے ہیں. اور میرے ساتھ اکثر ایسا ہوا کہ میرے دوستوں میں کچھ مسائل ہو تو میں نے کہا مجھے کیوں نہیں پتا. انہوں نے کہا جی آپ نہ تو گروپس میں ہوتے ہیں, نہ فیس بک یوز کرتے, کیسے آپ کو فردر آپ کو کیسے بتائیں, ہم تو واٹس ایپ پہ اناؤنس کر دیا, تو آپ تو کمیونیکیشن میں نہیں آ رہے. اور مجھے پھر ڈیمیج آیا. تو مجھے پھر ایسے لگا کہ ایک حد تک تو ٹیکنالوجی میں رہنا پڑے گا. اس سارے مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں کس نے یہ ہم پہ کمبختی لاد دی ہے کہ ہم مارننگ واک کرنے نہیں جا سکتے, ہم دوستوں سے نہ ملیں, ہم اپنے ماں باپ, یہ تو ہمارا اپنا ڈیسیژن ہے. نہیں, بات کم وقتی کی نہیں ہوتی, بات یہ ہے کہ جب ایک چیز نارم بن جاتی ہے نا جی تو پھر آپ ان چیزوں میں سے نکل آتے ہیں. بیکاز آنکھ کھلتے ہی آپ سب سے پہلے ڈھونڈتے ہیں فون کدھر پڑا ہوا ہے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ چپل کدھر پڑی ہے, میں نے ٹوائلٹ جانا ہے. مگر مجھے جو اصل میں بات بہت زیادہ بگ کرتی ہے کہ ہماری چونکہ اتنی زیادہ ملاقات ہو جاتی ہے نیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, تو جیسے میرے رہتے ہیں بہن بھائی یا میرے کزنس وغیرہ باہر رہتے ہیں, تو جب وہ کبھی پاکستان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلے مل کے جی کوئی گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں یا ملتے ہیں, تو مجھے ملنے پہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نہیں ملے ہوئے تھے. اس لیے کہ آپ 24 گھنٹے ان کی شکل بھی دیکھ رہے ہیں, کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں, جا کدھر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ایک تو آپ نے بہت سی باتیں کر دیں, مسائل کی کر دیں, باقی چیزوں کی باتیں کر دیں, مگر جب ہم دل کی دنیا کی بات کرتے ہیں, اگر یہی ساری ملاقاتیں ہم انٹرنیٹ پہ رکھیں گے, یہی ساری ملاقاتیں ہم سوشل میڈیا پہ رکھیں گے,
تو اصل جو دل کی دنیا کی بات ہے جو کہ مل کے بیٹھ کے کرنے کی ہے, جو کہ استاد شاگرد مل کے بیٹھ کے بنانے کی بات ہے, جو کہ پیر مرشد استاد والد بڑا کوئی بھی کہہ لیں سیکھنے کی بات ہے, پھر تو زندہ انسانوں میں اور کتابوں میں فرق کیا رہ گیا. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو میں اس لیے ملوں کہ آپ ماشاءاللہ زندہ ہیں, صحت مند ہیں, آ سکتے ہیں, ہم بھی جا کے مل سکتے ہیں. مولانا روم کو مجھے یہ ملاقات کرنی ہے کہ ان کی کتابیں مجھے پڑھنی ہیں, دو چیزوں میں فرق ہے نا. آپ یہاں بیٹھنے سے پہلے مجھ سے کہیں مل چکی ہیں, وہ کہاں؟ ایٹ اندر لیول آن اسکرین. یہ بھی ملاقات ہے نہیں, لیکن وہ تشنگی تھی تو میں نے کہا نا کہ ملتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ, لیکن اگر میں چیچا وطنی میں بیٹھا رہتا تو وہاں پہ 20-25 لوگ ہی مجھے جانتے تھے, لیکن آپ یہاں بیٹھے بیٹھے تو ملاقات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے رسائی کھول دی ہے. اب جو باتیں استادوں کے ساتھ لوگ 20-20 سال بیٹھ کے سیکھتے تھے, اور استادوں کو بھی آنا پڑا, انہیں بھی اس چیز کی اب تو سب کو پتہ چل گیا کہ ہمیں بولنا پڑے گا نا آ کے. تو اب نالج کی میں اکثر کہتا ہوں ہوم ڈیلیوری لگ گئی. اب آپ کمانڈ دیں, آپ تصوف پہ بات کر لیں, آپ دل کی دنیا کی بات کر لیں, آپ کچھ بھی کوئی بک آپ نے پڑھنی ہے وٹ ایور. نہیں, لیکن بات کر کے آپ کا کیا خیال ہے کہ سب چیز پوری ہو جاتی ہے؟ جو نیچر ہے وہ اس کو ہم کبھی بھی اس کی جگہ اپنی جگہ اس لیے کہ جب نیچر کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی تو تشنگی بڑھ گئی, گھٹی نہیں ہے. انفارمیشن جب زیادہ ہو گئی تو تشنگی بڑھی ہے, گھٹی نہیں ہے. جب مطلب ہے کہ آپ ماشاءاللہ 20 سال پہلے 30 سال پہلے اگر دیکھیں کہ جب تھا موبائل بھی تھا, سارا کچھ تھا, اتنی ڈپریشن میں سے نکلنے کی ویڈیوز آتی تھی, انگزائٹی میں سے نکلنے کی آتی تھی, لا تعلقی کو چھوڑنے کی آتی تھی. جتنی چیزیں اب یہ اس وجہ سے آ گئی ہیں کہ ہم فزیکلی ایک دوسرے کو نہیں ملتے. نہیں دیکھیے پتہ کیا ہے, ہر دور کے اپنے مسائل ہوں, لیکن یہ اس دور کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ نو گوئنگ بیک ہے. میں آپ کو بتا, وی آر ناٹ ان این آرگیومنٹ, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وائسرائے تک کالرا سے مر جایا کرتے تھے. ابھی 48 کی بات ہے, اس دور کے اپنے مسائل تھے. ایک صرف ڈائریا شروع ہوتا تھا اگست کے مہینے میں اور وائپ آؤٹ کر دیا کرتا تھا ملینز کو. تو اس دور کے لوگ ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے تھے, تو ہینڈل تو کرنا پڑے گا. صحیح. ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں وہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کے اسکرین ٹائمز کو تھوڑا مینیج کرنا پڑے گا, اپنے اسکرین ٹائمز کو کرنا پڑے گا. لیکن ایک حد تک دنیا اب جس دور میں جا رہی ہے نا, اگر آپ اس دور کے ساتھ اگر نہیں بھی چلنا چاہ رہے تو تھوڑا بہت تو گھسٹنا پڑے گا. صحیح. اگر آپ یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ نوسٹیلجک اپروچ آتی ہے, سم ٹائم وی فیل کہ نور جہاں کا, رفیع کا, کشور کا دور اچھا تھا, اور بیٹلز اور سٹنگز, اور یہ ایک دنیا تھی. لیکن اب جو لوگ ہیں ان کے لیے ہنی سنگھ ایک اس کائنڈ آف اے اسٹاف. تو ہمارے بچوں کے لیے, میں لاہور میں آیا تو مجھے تو یہ سریے سے بھرا ہوا سارا انڈر پاسز, تو لاہور کی بیوٹی ختم ہو گئی. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جو بچے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے تو یہی لاہور خوبصورت ہے. ہم میگا سٹی سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہمیں باغوں کے شہر اچھے لگتے ہیں, رائٹ. لیکن جو لوگ اب اس دور میں بڑے ہوں گے, ان کی میموریز, ان کے ڈریمز, ان کی فینٹسیز یہ ہوں گی. نہیں, مجھے نہ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا کیا, میں کہہ رہی ہوں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے, یہ اپروچ بالکل صحیح ہے. مگر جو ایک فزیکل ملاقات کی خوشی تھی, جو فزیکل ملاقات سے ہم سیکھتے تھے, مجھے لگتا ہے وہ بالکل وہ اب اویلیبل نہیں رہے گی. یہ ایک ریالٹی, اب ورچوئل ورلڈ میں جا رہے ہیں, اب وی آرز آ گئے ہیں. اور میں ایک دفعہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا, لوگ 40 دن وی آر لگا کے جی کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورچوئل ریالٹی میں ہی اگر رہیں. اور اب نکال رہے ہیں گوگل اور ایپل وہ والے گلاسز بھی نکال رہے ہیں جس میں آپ کو ریئل بھی نظر آتا ہے اور ورچوئل بھی نظر آتا ہے. نہیں, مطلب آپ کا خیال ہے کہ یہ بہت دس از فار دا گڈ, یہ بہت ترقی ہے, بہت اچھی ترقی ہے. انسان زومبی بنے گا, انسان ایک زندہ لاش کی طرح ہوگا, پھر ہم ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی. ضرورت کیا, ہم مرے ہوئے ہوں گے. وی آر ناٹ الائیو رائٹ ناؤ. ہم تو, ہمارے بچے تو پتہ نہیں کس دنیا میں زندہ ہیں. دیکھیں اب یہ سینسز ختم, اب یہ چیزوں کو چھوڑ دیجیے. اب دنیا جس طرف کو اس نے اللہ نے لے کے جانی ہے نا, اسی طرف کو لے کے جائے. نہیں تو پھر ساری مشینوں کی پیداوار آئے گی, پھر پیرنٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے انڈسٹریل ایوولوشن دیکھا ہو یو ایس کا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب وہ لوگ انڈسٹریز کو ڈیولپ کر رہے تھے تو ان کی عورت جب پہلی بار نکل رہی تھی اور اسموکنگ کر رہی تھی اور کلبز میں جا رہی تھی اور اپنے فراکس اور اپنے ٹپیکل ڈریسز کو چھوڑ رہی تھی, تو دے ور فیلنگ ویری اوور ویلم ایکچولی دا ہول آف نیشن, اور دے ور فل آف جوائے. اینڈ آئی واز واچنگ دیٹ نیشن کہ ابھی یہ سول وار سے نکل کے آ رہے ہیں اور ان کی مت مری ہوئی ہے اور یہ اتنا زیادہ آزادی کو انجوائے کر رہے ہیں, اور اب سب سے زیادہ ڈپریس نیشن وہ ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے, چلے باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں, لیکن جب ہم اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں, جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں, جب ہم دل کی بات کرتے ہیں, جب ہم ان سائڈ مائی سیلف کی بات کرتے ہیں, تو آپ کا خیال ہے کہ وہاں ویسے ہی ترقی ہوتی ہے جیسے ہماری آپس میں بیٹھ کے ترقی ہوتی ہے اگر آپ خالی ورچولی سارا کچھ کرتے رہیں, کتابیں پڑھتے رہیں؟ بیکاز میرا بہت دل کرتا ہے کہ جو گزر گئے لوگ جن کو میں نہیں ملی, جن کا کلام مجھے اچھا لگتا ہے,
کہ میں ان سے اب جیسے میں آپ سے آرگیو کر سکتی ہوں, میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ کیوں صحیح ہے, یہ کیوں غلط ہے. تو کتابوں کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں, آرگیو کر سکتے ہیں, لیکن ہم جواب نہیں لا سکتے. تو پھر یہ جواب نہ دیے بغیر والی زندگی بہتر ہے. دیکھیے سوشل میڈیا نے ہمیں ایک بہت بڑی فیسلٹی دی ہے, اور جب آپ کو کوئی بھی انوینشن یا کوئی بھی لائف سٹائل کچھ آفر کرتا ہے تو وہ آپ سے ٹال بھی لیتا ہے. یہ ایک بڑی سمپل بات ہے. اس سے پہلے اگر میں کوئی بک پڑھ رہا تھا, یا اگر آپ ناصر افتخار کی بک پڑھ رہے تھے, آپ اس کو ریویو نہیں دے سکتے, آپ اس کو کامنٹ نہیں کر سکتے, آپ کا اینڈ سیز ہوتا تھا. سو دیٹ از وائی دیر از نتھنگ ٹو ریئیکٹ, اور آپ کو صرف پڑھنا اور سمجھنا ہی ہوتا تھا. دیٹ از وائی آتھرز ور پاورفل, ٹیچرز ور پاورفل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت ان کو دی, اور انہوں نے اس کو کیا مس یوز, اور اس کے نتیجے میں دباؤ پڑا دنیا پہ, اور انوینشن آئی. اور جب انوینشن آئی تو اب پیپل کین کامنٹ. اب میسز جو ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں, اور جب وہ دباؤ ڈالتے ہیں تو اینٹیز کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. یہ دور, یہ حیران کن دور اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں کسی نے, اور اس کی پرائسز اتنی زیادہ ہیں. یہ ڈسٹریس کا دور ہے, یہ دباؤ کا دور ہے. ہر دور کسی نہ کسی چیز, آئس ایج آتی ہے, پہیے کا دور آیا, لوہے کا دور آیا, پھر اس کے بعد بجلی کا دور آیا, اب انٹرنیٹ کا دور تھا, اب اے آئی کا دور ہے. اے آئی کے دور کے اپنے تقاضے ہوں گے, آپ کو خود بچنا پڑے گا. اب باہر آپ دیکھیں گے تو لوگ مر رہے ہوں گے نا, ایک بندہ مر رہا ہے, لوگ سیلفی بنا رہے ہیں, کتنا پرانا ٹرینڈ ہو گیا. اگر آپ کا اس چیز پہ دل دکھتا ہے تو یو آر سین, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن اس کو روک نہیں سکتے. نہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہمارے بچے جو آج پیدا ہو رہے ہیں, جو 2024 کی پیدائش ہیں, وہ تو اس پہ گفتگو بھی نہیں کریں گے, بیکاز انہوں نے یہ دیکھا ہوا ہی نہیں ہوگا, اور جب انہوں نے دیکھا ہوا نہیں ہوگا تو وہ اس کو مس بھی نہیں کریں گے. تو کوئی بات نہیں, ہم نے کون سا 1800 کا دور دیکھا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ 1800 سے تو ہم اسپیڈ سے نہیں بڑھ رہے تھے نا جیسے آج ہم بڑھ رہے ہیں. مگر میرا ایک اور مجھے بات ابھی ذہن میں آئی ہے کہ اگر آپ اتنے ہی خوش ہوتے اس چیز سے, مطلب انسانیت اتنی ہی خوش ہوتی, تو کیوں کام کیا جا رہا ہے کہ پرانے زمانے کی تصویریں کیچ کر لی جائیں فضا میں سے, ہوا میں سے, پرانے زمانے کی آوازیں کیچ کر لی جائیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ اس سارے آگے بڑھنے کی پہ کھڑے ہو کے انسان یہ تنہائی فیل ضرور کر رہا ہے. پہلے کرتا تھا, پہلے تنہائی, ڈپریشن نہیں کم کرتا تھا, بیکاز میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم اکیلے رہنے کو پریفر کرتے ہیں, بیکاز ہم کسی کے ساتھ کسی آرگیومنٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے, کسی کے لیے اپنے آپ کو حاضر نہیں رکھنا چاہتے. اور ایک اور بات ہے کہ جب آپ گیجٹس کی دنیا میں رہتے ہیں, میں بہت مثال یہ دیتی ہوں کہ چونکہ میرے ہاتھ میں سارا وقت یا فون یا میرا آئی پیڈ ہے یا میرے پاس ریموٹ ہے, کبھی اے سی کا ریموٹ ہے, کبھی ٹی وی کا ریموٹ ہے, تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں اتنی سینسٹیو ہو جاتی ہوں یہ لوہے کی چیزیں پکڑ پکڑ کے کہ جب میں انسان کو ہاتھ لگاتی ہوں تو مجھے انسان فیل نہیں ہوتا. تو جب ہم یہ قربتیں نہیں دیں گے, بھلے اپنی اولاد کو بھی نہیں دیں گے, تو پھر یہ کیا ہوگا, پھر وہ انسان خود بھی سخت ہو جائے گا لوہے کو پکڑ پکڑ کے. دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا تو کام ہے کسی چیز کی انکوائری کرنا. پہلے دور میں یا تھوڑا سا پیچھے والے جو تھوڑا پرسکون دور تھا میڈیا سے پہلے کا, اور اسپیشلی تھوڑا سا ریڈیو سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں, اور جب کتاب کا دور تھا تو اس میں ایسے لگتا تھا جیسے انسان پرسکون ہے, لوگ گھروں میں رہتے تھے, لائف سٹائل واز ویری سمپل. اس کی ایک ریزن تھی, جتنا نالج کم ہوگا نا اتنا زیادہ آپ سمپلسٹی میں ہوں گے, آپ بے فکری میں ہوں گے, سوچیں گے کم. لا علمی ہزار نعمت ہوتی ہے نا. جب اس دور میں بھی جس آدمی کے پاس علم آتا تھا وہ دباؤ میں سے گزرتا تھا. یہ تو آپ یو فیل لونلی. The more you know, the more you understand your ignorance. یہ تو پتہ چلتا ہے. اب کیا ہوا کہ اب انفارمیشن ہر بندے کے پاس آ رہی ہے, تو لونلینس بھی ہر بندے کا مقدر ہے. جب آپ کسی بھی طرح کی انفارمیشن کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, جسٹ ٹائپنگ آفٹر کچھ بھی آپ سرچ کی ورڈ لگا سکتے ہیں, اور آپ کو نالج مل رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں کنفیوژن آتی ہے, ڈفرینٹ اوپینینز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں, تو مائنڈ ڈسٹریکٹ ہوگا. اٹس اے بائی پروڈکٹ. اور آئی ڈونٹ مائنڈ, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو سروائیو خود کرنا ہے, نیویگیٹ خود کرنا ہے, آپ کو لرن کرنا ہے کہ اس طرح کے ریل میں جو اب بن گیا ہوا ہے اس میں منور کیسے کرنا ہے. ایکسرسائز کریں, لوگوں سے ملیں, دو بڑی اسٹاپس. لیکن اگلی جنریشنز جو آ رہی ہیں, میرا کام نہیں ہے ان کی فکر کروں, میں اپنے بچوں تک دیکھ سکتا ہوں, ان کے جوان ہونے تک کوشش کر سکتا ہوں. میں تو کہہ ہی نہیں رہی آپ کسی اور کی فکر کریں, میں تو کہہ رہی ہوں ہم اپنی فکر کرنی چاہیے. میرے چینل پہ اگر مجھے 20,000 لائکس آتی ہیں, مجھے تو کسی کی شکل بھی نہیں پتا کس ملک سے بول رہا ہے, کس زبان کا بول رہا ہے, کس کا بول رہا ہے. مگر جب مجھے کسی کا میسج یا فون آتا ہے 4 لوگوں کا بھی, تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے واقعی مجھے دیکھا ہے یا سنا ہے, یا میری کسی چیز کو کنیکٹڈ. ڈونٹ یو سیم ٹو می. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں, جو اگلی جنریشنز آ رہی ہیں they won't feel that in that way.
نہیں تو پھر بالکل بالکل روبوٹ بن جائیں گے. وہ آدمی کے مزاج چینج ہو جائیں گے. جیسے ہمارے اب چینج ہو گئے, جیسے جو 1800 میں رہ رہے تھے وہ ان کے مزاج یہ نہیں تھے جو آج جن باتوں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اگلے لوگ جو باتیں ڈسکس کر رہے ہوں گے وہ یہ نہیں, وہ اور زمانے کے لیے پیدا کیے گئے. ٹائم از شفٹنگ رائٹ ناؤ. نہیں لیکن پھر آپ کا یہ خیال ہے کہ جب ہم اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں, وہ جیسے میں نے پہلے کہا ہم انر ورلڈ کی بات کرتے ہیں, تو پھر دیٹس فائن کہ مطلب آپ مجھے فون پہ ملیں, فون پہ مجھے ایکسرسائز بتائیں, فون پہ مجھے فلاں بتائیں فلاں بتائیں, تو یو تھنک وی آر فائن ود دیٹ. اسپرچویلٹی کے نارمز بھی بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. مختلف ریلیجنز آتے ہیں, ان کے ٹرینڈز ہوا کرتے ہیں. جب ہندوازم تھا تو کچھ اور تھا, جین آیا اس سے پہلے اور کچھ تھا, پھر بدھ آیا ٹرینڈ میں آ گیا تو کچھ اور ہو گیا. اسی طرح سے نہیں ہم تو اپنے مذہب کی بات میں وہی کرتے بتا ہیں رہا ہوں نا. تو جیسے جیسے ہم اپنے ٹرینڈز میں جایا کرتے ہیں تو ہماری ڈسکشنز, ہمارے پرسپیکٹیو, ہمارے تھاٹ کے پیٹرنز سب کچھ زمانے کے حساب سے ہوتے چلے جایا کرتے ہیں. اس میں پرابلم ایک پڑی ہے صرف, وہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان کو اتنا زیادہ ایکسپائری ڈیٹ فیل نہیں ہوتا تھا, کیونکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا, ریڈیو آ گیا تو وہ اتنا زیادہ ڈسکنیکٹڈ فیل نہیں کرتے تھے. بڑے کو بھی چلانا آتا ہے, چھوٹے کو بھی چلانا آتا ہے, تو ایسے لگتا تھا جیسے سنک ہیں ٹائم کے ساتھ. اب کیا ہوا ہے کہ 2000 کے بعد جو آیا ہے اس میں جو لوگ پہلے سے چل رہے ہیں, میری والی ایج کے, آپ کی والی ایج کے, ہم لوگ, ہمیں ہارر آ گیا. ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب یہ تھوڑا سا صدمہ ایک لگا ہے کیونکہ اچانک بہت تیزی سے ہوا ہے, تو زمین نے پہلے دیکھا ہی نہیں اتنا چینج. تو اب آہستہ آہستہ اس کی لوگوں کو عادت ہوگی. اور میں آپ کو پھر ایک دفعہ عرض کر دوں کہ ان باتوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ اس دور میں پیدا ہوں گے آج سے 50 سال بعد, میرے بچوں کے بچے, آپ کے بچوں کے بچے, وہ ان کا مسئلہ ہے, انہوں نے جیسے ہینڈل کرنا ہے دنیا کو وہ کر لیں گے, ان کی دنیا وہ چلا لیں گے نا. نہیں مجھے ان کی دنیا کی فکر نہیں ہے, میں تو آپ کے ہمارے اپنے بارے میں ہاں, تو خیال ہمیں یہ جیسا کرتی بہتر ہوں لگتا ہے ہم کرتے ہیں کہ ہم اتنے اگر سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے میڈیا میں تو کیا ہم ملاقاتوں سے بالکل فارغ ہو جائیں گے. مجھے یہ بہت فکر آتی ہے. اب یہ تو پھر بھگتنا پڑے گا کچھ چیزوں کو, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں اب ٹی وی پہ تو ملاقات ہو جاتی ہے نا, میری تو نہیں ہوتی, میرا تو پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے, میرا تو فیشیل ایکسپریشنز دیکھنے کو دل کرتا ہے, میرا تو فزیکلی دیکھنے کو دل کرتا ہے نا. مطلب ہم بہت دفعہ ہم پہلے بات کرتے تھے, اب بھی خیر کرتے ہیں, ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو کیسا ہوتا, پھر ہم ان باتوں میں سے نکل جائیں گے. پھر میرا کبھی دل نہیں کرے گا کہ میں یہ, کیونکہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہر انسان اپنے بہترین زمانے میں پیدا کیا جاتا ہے. اس کے نروس, اس کی انٹلیکٹ اس کے لیے بیسٹ سوٹیبل ہوتی ہے, کوپ کرنے کے لیے بھی اور مار کھانے کے لیے بھی. یہ دباؤ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. جب آپ پہلے دور میں تھے اس وقت تلواریں اور ایک دوسرے پہ آکوپیشن اتنی بروٹل تھی. اب تو جنگیں بہت کم ہو رہی ہیں, پہلے تو جو کچھ اس دنیا میں ہوتا رہا, یہ سب سے زیادہ پیس کا زمانہ ہی مجھے لگتا ہے. صحیح تو لیکن اب زمانہ پیس کا تو فزیکل لگ رہا ہے, خیر جنگ تو ابھی بھی چلتی ہے, لیکن دباؤ سب سے بڑا پرابلم پڑ گیا لوگوں کا. تو اپنی اپنی طرز کے مسائل آیا کرتے ہیں, اور اس میں جو لوگ دونوں زمانوں میں زندہ رہے انہوں نے اپنی کھال خود بچانی ہے, اور اس کے لیے ان کو پتہ ہے ان کو کیا کرنا ہے. اور پھر ہماری پرابلم یہ پڑتی ہے کہ ہمارے مائنڈ ویک ہوتے ہیں, ایڈکٹیو ہوتے ہیں. اور خود میں آپ کو ایک بات دوں, میرا استعمال بڑھ جاتا ہے میڈیاز کا, کنٹینٹ ہے بن رہا ہے, لوگ فون کر رہے ہیں, رابطہ کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو اپنے لیے ایئر چاہیے تو آپ کو وڈرا کرنا پڑتا ہے کچھ چیزوں سے. جب آپ وڈرا کرتے ہیں یو فیل ڈسکنیکٹڈ, آپ کو ایسا لگتا ہے پلیئر کا ایک سرٹن اسپیکٹ لوز کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ خوف اور کچھ تردد اور بوجھل پن آتا ہے. آپ کتابوں کی دنیا میں زیادہ رہیں گے تو لوگ میڈیا کی دنیا کو انجوائے کر رہے ہیں, آپ میڈیا کی دنیا انجوائے کرنے لگیں گے, ان کے ساتھ آپ کتابوں کو مس کر دیں گے. لیکن جب آپ کانٹینٹ بنانے میں مصروف ہوتے ہیں اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں میری ریٹنگ کیا آ رہی ہے یا کچھ آ رہا ہے, تو ڈو یو فیل لیس آف اے ہیومن؟ Obviously, of course. مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں جی یہ مشین ہے, یہ کیمرے ہیں, اور یہ میری زندگی ہے, اور یہ سارا کچھ ہے. اچھا پھر یہاں پہ کھڑے ہو کے جب آج بھی مصنف کتابیں لکھ رہے ہیں, جی, آج بھی پوئٹ جو ہیں وہ پوئٹری لکھ رہے ہیں, پھر یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر آپ کی کتابیں بھی بکیں, آپ کی پوئٹری کی بھی چیزیں بکیں, اور پھر کتابوں کی رونمائی بھی ہو, وہاں لوگ بھی آئیں, پھر وہ رونمائیاں بھی لوگ پھر ٹی وی پہ اگر دیکھیں گے تو کتابیں کیوں خریدیں گے, اور پھر آپ ان کو PDF پرووائڈ کر دیں گے تو پھر کتاب کوئی کیوں خریدے گا؟ مجھے اس گراسپ کرنے کی جو ڈیزائر ہے اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی. ہم انسان چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس چیز کو جس کو اللہ ڈسکارڈ کرنا چاہ رہا ہے؟ بہت اچھی بات ہے, اللہ نے کہا تلوار کو چھوڑ دو, اور ابراہیم لودھی اس کو پکڑ کے بیٹھا رہا, اور بابر نے اس پہ گولے برسائے پہلی بار, اور وہ ہاتھیوں پہ آئے لڑنے کے لیے. نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے نا, عقل نہیں تھی, باہر سے ایک آدمی لے کے آ گیا, بارود اس نے آپ کی ایسی تیسی کر دی. مجھے نہیں لگتا, میں اس سے ڈس ایگری کروں گی, سوری, مجھے نہیں لگتا کہ اللہ اس کو چھڑوانا چاہ رہا ہے. زمانے اللہ چلایا کرتا ہے, زمانہ تو اللہ چلا رہا ہے,
مگر اللہ یہ بھی کرتا ہے کہ اللہ نے انسان کی زندگی جو ہے نا، اللہ ہاتھ پکڑ کے نہیں آپ کو کوئی بھی چیز دکھاتا. اللہ نے ہر انسان کو ایک دو راہ دکھایا ہے اور کہا ہے کہ تم اس کو چوز کرو گے تو یہ رزلٹ آئے گا، اس کو چوز کرو گے تو یہ رزلٹ آئے گا. اب اگر آپ نے وہ جگہ چوز کر لی ہے جو تباہی کی طرف جا رہی ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز تباہی کی طرف نہیں جاتی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خود تباہی کی طرف جاتے ہیں. یو ول ہیو ٹو چوز وائزلی. اگر آپ وائزلی چوز کریں گے تو آپ ہر چیز کو یوز کر سکتے ہیں. اللہ نے تو انسان کو بنایا ہی نہیں ہے کہ اعتدال کا لفظ صرف ہم نے سنا ہے. اعتدال پہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوتا نا، بیکاز نہیں، لیکن پروفٹ کی، ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز یہی ہیں کہ ہم اگر کوشش کریں جی تو اعتدال پرفیکشن کا نام نہیں ہے. اعتدال بیلنس ہونے کی کوشش نہیں، کا ہم نام ہے. کچھ کوشش کر لیتے ہیں نا جب بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو بس جاتے وہی ہیں. کوشش ہوتی ہے اعتدال، وہی کوشش ہوتی ہے. اگر کسی کو سوشل میڈیا سے پرابلم ہوتی ہے، جو کہ ہوگی، تو اسے چاہیے کہ تھوڑا سا پرہیز کرے. دیٹس آل اباؤٹ اٹ. نہیں، میں صرف آپ جیسے لوگوں سے میں یہ چاہ رہی تھی، جیسے مجھے بہت شوق ہوا اور میں نے کہا کہ میں نے آپ سے مل کے بات کرنی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کانٹینٹ، لیکن پھر ایک اور بات بھی میں اس میں ایڈ کروں کہ پھر جو یہ کانٹینٹ رائٹنگ ہے یا کانٹینٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، پھر یہ ذریعہ معاش بھی تو بن جاتا ہے نا. پھر پیپل آر ناٹ رائٹنگ انف، پھر وہ کتابیں نہیں لکھ رہے، پھر وہ اس پہ جا کے کام کر رہے ہیں. تو اس لیے somehow, again, I apologize to cut you again, but somehow right now it feels that we are unable to understand the basic core concept here. We are talking about the book itself. دیکھیں، book is, what is book? Book is only a medium to me, nothing more than that. I don't love books for the sake of books. I love books for the sake of knowledge. کہ کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں مجھے کتاب سے محبت ہے، تو میں کہتا ہوں آپ میڈیا سے محبت کر رہے ہیں. اٹس اے پیپر میڈیا ایکچولی. ایک آدمی کہتا ہے مجھے اخبار کے دور سے محبت ہے، میں کہتا ہوں چلا گیا. اب جو بک ہے وہ یوٹیوب پہ ہے. نہیں، لیکن بک کے اور بڑے مزے ہیں، ایسے ٹھہرے بک کے بڑے مزے ہیں. وہ دیکھیے، آپ اس پہ لکھتے ہیں، آپ اس پہ تاریخ ڈالتے ہیں. دس از نوسٹیلجیا. دیکھیے، آئی ریسپیکٹ دیٹ. اٹس ویری رومانٹک اینڈ ویری نائس. رومانس از نوسٹیلجک. دیکھیے، یہ ایموشن، اور آئی ریسپیکٹ دیٹ. مجھے خود بھی چیزیں اچھی لگتی ہیں. مٹی کے برتن میں کھانا کھانا، آپ کا گاؤں میں جا کے بیٹھنا، سرسوں کا آپ کا وہ مکئی کی روٹی کھانا، اٹس سو بیوٹیفل. بٹ ایٹ دی اینڈ یہ نوسٹیلجک ہے. کبھی کبھی اللہ آدمی کو گاؤں سے اٹھا کے امریکہ میں بٹھا دیتا ہے. اب بیٹھ کے پھر روتا رہے مکئی کی روٹی کو یاد، کتنا رو لے گا، آخر کار چھوڑے گا نا. تو بات یہ کہ میں تو خود رائٹر ہوں. اب یہ پورا مجھے لگتا تو نہیں میں ہوں، لیکن جیسا بھی گھس بیٹھ کر کے تو میں بانی گیا، اللہ کے فضل سے بڑے زوروں سے منوایا گیا. تو اب میں نے لکھ دی کتاب. لکھنے کے بعد 5 سال تک میں بیٹھا رہا کتاب پہ تکیہ کر کے، کہ میں نہیں لکھتا. نہ میرا اگلی کتاب کا موڈ اور نہ میرا میڈیا پہ آنے کا موڈ. اب میری ہو گئی ایگزامپل جس پہ آپ بات کر رہی ہیں. میں تھوڑا کلاسک بھی ہو گیا، تھوڑا ماڈرن بھی، آئی ٹی کنسلٹنٹ بھی تھا. مجھے پتا تھا یوٹیوب میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، مجھے پتا تھا فیس بک کیا کرے گا. میں ان کی سروسز دیتا ہوں. میں ویڈیو ایڈیٹر ہوں، میں پروڈکشن کرتا رہا ہوں، سیٹ ڈیزائننگ کرتا رہا ہوں، 3D اینیمیشنز کرتا رہا ہوں، پروگرامنگ، ویب، فیس بک کی مارکیٹنگ، یوٹیوب کی کنسلٹیشن. آپ مجھ سے کس اسپیکٹ پہ بات کریں؟ آئی نو کہ یہ مشین کیا چیز ہے، آئی نو یہ سسٹم کیا ہے. سب سے زیادہ تو ریلیکٹنٹ میں تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کیسے کل کرے گا. آپ ایک چیز کو جانتے ہیں، جانتے پوچھتے کیسے اس میں جائیں گے. 5 سال اللہ سے دعا کی کہ نہیں جاؤں گا، تو اللہ رائلٹی بھیجتا رہا کتاب کی. اور وہ فون بہت آتا تھا، تو آپ آئی ٹی وائی ٹی تو کر نہیں سکتے جب اس دھندے میں آ گئے آپ. سوری ٹو سے سم کروئل اسٹیٹمنٹ سم ٹائمس. تو ہوا کیا کہ دباؤ، ہر بندہ مجھے پوچھا آپ کا چینل نہیں ہے، ہر بندہ مجھے مشورہ دے رہا آپ چینل کیوں نہیں بناتے. آپ مجھے کیا بتائیں گے چینل کیوں نہیں بناتے؟ میں لوگوں کو سروسز دیتا ہوں، مجھے پتا ہے مجھے بنانا ہے. اور جس دن کتاب آئی اس کے پبلش ہونے سے 2 دن پہلے کا چینل بنا کے رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ شاید کوئی ایڈ ویڈ لگانا پڑے، ضرورت پڑے. میرا تو پلان ہی کوئی نہیں تھا آنے کا. 3 سال کے بعد میں ایک ایسے ایکسپیریمنٹ کر کے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ آج آپ مجھ سے کویسچن کرتی ہیں اور وٹنس کرنے والا آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ میں 3 سال سے ایک ویشیس لوپ میں ہوں. انڈیویجول از کالنگ می اگین اینڈ اگین آن دا سیم سبجیکٹس اینڈ آئی ایم باؤنڈ ٹو آنسر. کیونکہ جب آپ اللہ کے نام پہ کوئی بھی بات کرتے ہیں یا کتاب لکھتے ہیں یا آپ اپیئر ہوتے ہیں تو آپ باؤنڈ ہیں لوگوں کی بات سننے کے. اٹس ناٹ یور پرائیویٹ لائف ناؤ. آپ ناول لکھیں، آپ چھپ کے بیٹھ جائیں، کیا کہتے ہیں ٹائرنٹ نیم، جو کلمی نام وغیرہ ہوتے کریں، لوگ کرتے رہے ابھی تک. بہت بڑے لوگوں نے بھی ابھی یہ بیوقوفیاں کر رکھی، تو وہ چھپ سکتے ہیں آپ. لیکن آپ نے لکھی اللہ کے نام پہ کتاب، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے ہارٹس کو یا تو ٹچ کریں گے یا ان کو ڈپریس کریں گے. آپ لوگوں کے فیتھ کے ساتھ پلے کرنے جائیں گے تو لوگوں کو 2-3 مسائل ہوں گے. ان کو ڈاؤٹ آئے گا، ان کو تشویش آئے گی، یا وہ سوچیں گے کہ اس پہ بات کرنی ہے. اچھا، اب بات کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خط و کتابت کا پتہ. اور میں نے شروع میں سوچا کہ نہیں دیتے، پھر میں نے کتابوں کا کچھ مطالعہ کیا. جتنے اسپرچول رائٹر ہیں دے آر باؤنڈ کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی ایڈریس بتائیں گے. ایسا آپ چھپ نہیں سکتے اتنی بڑی باتیں کر کے.
میں لکھوں کہ جی یہ بات غلط تصوف میں، یہ خراب ہے، یہ خراب، وہ والے کلٹ والے یا سیکٹ والے وہ کہیں گے بھائی کدھر ہو. نہیں لیکن ان کو بھی تو آپ پھر ایڈریس فونوں پہ ہی کر رہے ہو نا, پھر آپ ملاقاتیں تو نہیں کر رہے نا. لیٹ می گو انٹو دس, تھوڑا سا ڈیپر جانے دیں اس میں. اچھا تو اب مجھے بھی ایسے لگا کہ میں بچ جاؤں گا, تو اب فون پہ باندھ دیا اللہ نے مجھے. اچھا اب فون پہ ہر بندہ وہی بات کر رہا ہے, مراقبے کی بات کر رہا ہے, ڈپریشن کی بات کر رہا ہے, انگزائٹی کی بات کر رہا ہے, تسبیح کی بات, یہی 4-5 سبجیکٹ ہوتے ہیں. بچہ نہیں ہو رہا, پیسہ ختم ہو گیا, یہ وہ 4 چیزیں. اچھا اب میں 2-3 سال تو جوش میں نکال گیا. اس کے بعد مجھے آیا ڈرائی آؤٹ, مجھے ایگزاسشن آئی. اب میں سوچوں کہ آپ کتنی دیر تک ایک ہی بات روز روز کر سکتے ہیں, اور پریشانی یہ لگ گئی کہ اس کا کرنا کیا ہے. اور مجھے پبلشر کہہ رہے ہیں جی آپ اگلی کتاب کب لکھیں گے. میں نے کہا جی میرا تو کوئی پلان نہیں. انہوں نے کہا پھر آپ کریں گے کیا. میں نے کہا جی کتاب تو سرزد ہوئی ہے, میرا تو پلان ہی کوئی نہیں تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی لکھتے ہیں, صحیح تو ہو گیا, بس ہو گیا. اچھا اب ایک ایسی جگہ پہ میں کھڑا ہو گیا ہوں جہاں پہ مجھے ساری زندگی لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. میں یہاں تک بھی مشقت برداشت کرنے کے لیے ریڈی تھا. اللہ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بل میں سے باہر نکالتا ہے. صحیح. بڑے بڑے شیر ہوتے ہیں جو تردد سے بچنے کے لیے چوہوں کی طرح بل میں چھپے ہوتے ہیں. اب کیا کیا کہ کتاب کی رائلٹی کم ہونا شروع ہوگی, کیونکہ بک کا میڈیا جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے. ابھی آپ اسی پہ بات کر رہی ہیں, ینگ جنریشن نہیں پڑھ رہی. اچھا اب پبلشر مجھے کہیں کہ جی آپ اگلی کتاب لے کے آئیں, کیونکہ یہ سٹیبل ہو رہی. دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ راجا گیت آج بھی ٹاپ سیلنگ پہ رہے گی, کتاب کی ہائپ کے بعد اتنی سٹیبل نہیں ہو رہی. کل میں نے دیکھا ہے 8واں ایڈیشن آپ کی کتاب کا آ گیا. 8واں نہیں, پھر میں نے پرانا پڑھا ہے. اٹس آلموسٹ 43 ایڈیشن. اچھا ماشاءاللہ, میں نے 8واں وہ پڑھا ہے. اور ایک ایڈیشن بھی مینی ٹائمز, یعنی اگر 7th ایڈیشن ہے تو وہ 4-5 اور پی ڈی ایف بھی آپ نے چھوڑا ہوا ہے وہاں پہ, وہ بھی میں بتا رہا ہوں نا, اسی طرف آ رہا ہوں میں. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان مائی اون اسٹوری, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ریزالو سم تھنگ ہیئر. ایک ناٹ اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو جائے گی کہ اگر راجا گدھ آئی ہے نا, ہمیں ایگزامپل کے طور پہ لے, کوئی اور کتاب آئی ہے اور اسپرچل تھیسس لے لیجیے, اور جیسے من کی دنیا وغیرہ کچھ چیزیں آئی تھیں, تو وہ پہلے ہائپ پہ جائے گی, اس کے بعد تھوڑا سا نان لینئر میں ہوگی اور پھر سٹیبل ہو جائے گی. پھر کچھ لوگ اس کو پڑھ رہے ہوں گے اور وہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ کتاب ایک ہے. کتاب آل دی ٹائم پیک پہ نہیں رہ سکتی. ٹاپ سیلنگ از اے پوزیشن, یو کی ناٹ اسٹے دیئر آل دی ٹائم. اس لیے کہ یو مے بی ادر پیپل دے ایڈریس دا سیم تھنگ ود ڈفرنٹ فریزز, پیچھے سے بکس آ رہی ہیں, پیچھے سے بکس بھی آ رہی ہیں, ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں, سوشل نارمز چینج ہو رہے ہیں, جنگ ہو جاتی ہے, ایشوز آ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں اس کو آگے پیچھے کر رہی ہوتی ہیں. اچھا اب ایک ایسی سٹیج آ گئی جہاں پہ مجھے لگا کہ لوگوں نے کیا کیا کہ میری کتاب کی پکچرز بنا کے نا اس کی PDF ڈال دی فری میں ڈاؤن لوڈ کے لیے, ویوز لینے کے لیے. کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اس کی آڈیو بکس بنانی شروع کر دی یوٹیوب کے اوپر. مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا, اللہ کی بات لکھی ہے, جو مرضی کریں, اللہ کی بات تو سبھی کی ہوتی ہے. لیکن لوگ کر کیا رہے ہیں, لوگ لو کوالٹی پکچرز کی PDF لگا رہے ہیں. اچھا اب جب آپ PDF میری پرانی جو کہ نیٹ پہ پھر رہی تھی ویب سائٹس پہ, ڈاؤن لوڈ خود سے خدا تک فری PDF, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو میں 25 بار تو ریویژن کر چکا ہوں. میں نے تو کئی چیپٹر اڑا دیے ہیں. میں اس کتاب پہ نہیں رکا ہوا, میں 5 سال آگے چلا گیا ہوں. میں اس کتاب میں جو مجھے لوگوں کی رائے پتہ چل رہی ہے, کچھ مجھے اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں, کچھ مجھے آئیڈیاز آ رہے ہیں, میں اس کتاب کو امپروو کر رہا ہوں. وہ اٹس ناٹ اے ڈیڈ بک. ہاں بیکاز آپ بھی گرو کر رہے ہیں نا, گرو کر رہا ہوں, تو مجھے کچھ چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس میں تردد ہو رہا ہے, مجھے یہ 2 چیپٹر اس میں ڈال دینے چاہیے. تو لاٹ آف ورک یو آر, آپ پبلشر سے بات کر رہے ہیں, نیا پرنٹ وہ PDF پڑی ہوئی ہے پہلے دن والی. اچھا یہاں میرا ایک سوال ہے, میں بیچ میں ڈال رہی ہوں, کہ جب آپ لوگ ریویو کرتے ہیں اور جب نئی کوئی چیز آ جاتی ہے, تو میرے پاس اگر پرانی کتاب ہے تو میں اس میں ایڈ کیسے کروں جو وہ 2 چیپٹرز ہیں, میں پھر سے نئی کتاب خریدوں. سوشل میڈیا از ہیئر ٹو سالو یور پرابلمس. نہیں میں کیا پرنٹ آؤٹ نکالوں اس کا اپنی کتاب میں لگانے کے لیے. ایک اسٹیٹک ریالٹی ہے, ایک اسٹیٹک ایلیمنٹ ہے, یو کینٹ چینج سم تھنگ. اگر آپ کے پاس پرانا نسخہ پڑا ہوا ہے تو آپ کو نیا لینا پڑے گا. یہی تو میں سوشل میڈیا کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں اس کے پروس کون سے ایوری بڈی نوز. اچھا اب ہوا کیا کہ مجھے ایسے لگا کہ میں کوالٹی کانشیس ہوں اور سینسٹیو معاملات پہ کتاب ہے, اس میں تو اسپیل مسٹیک پہلے نسخے میں اتنی تھی, اور وہ میچور ہوتے ہوتے بھی کتاب کو ایک ٹائم لگتا ہے, اور اسپیشلی جس رائٹر نے پہلی بار لکھی ہو. تو مجھے کیا کرنا پڑا کہ میں نے اس کو پھر ہائی کوالٹی PDF میں جو پرنٹڈ تھی اس کے سورس کو لے کے میں نے اس کی پلے اسٹور پہ اس کی ایپ بنا کے رکھ دی, اس کو بک مارک کی آپشن دے دی, اس میں نائٹ موڈ وغیرہ دے دیا. میں نے کہا لوگ اس کو پڑھیں, کیا گندی چیز پڑھ رہے ہیں وہاں. وہی میں نے کل دیکھا ہے نا, اس پہ لکھا ہوا 8 ایڈیشنز, اس پہ میں نے کل پڑھا 3-4 سال پرانی ہو گیا. اچھا اب وہ ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہوگی, اچھی ہونی شروع ہوگی. اچھا اب پھر کیا ہوا کہ لوگ پھر واپس وہاں سے مجھ پہ زیادہ دباؤ آنے لگ گیا. کتاب ایک دفعہ پھر ہائٹ پہ چلی گئی تو کالنگ اور بڑھ گئی. تو آپ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں جب آپ کی لمٹ جو ہے وہ آپ کی ٹالرنس سے بڑھ جاتی ہے, آپ تھریش ہولڈ اچیو کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا. پھر آپ کچھ ایسے کرائم کرنا شروع کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ آپ کے کانٹریکٹ کو بریچ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو آپ بڑی بڑی باتیں کر دیں کہ یا اللہ تیرے بندے میرے پاس آئیں گے, آئی ول اکاموڈیٹ, ٹھیک ہے تو مجھے اس طرف لے آ.
مجھے اب لوگوں کے بزنسز میں اور ان چیزوں میں نہ لے. اب اللہ نے ڈالا دباؤ اور رات کو 12 بجے فون بج رہا ہے, 2 بجے تو میں نے سائلنٹ لگانا شروع کیا فون کو, پھر میں نے کالز کو اگنور کرنا شروع کیا. تو مجھے ایسے لگا کہ پھر انڈیویجول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ مجھے کال کر رہی ہیں 10 دن کرتی رہے, میں نہ اٹھاؤں تو آپ کہیں گی یہ کہ آپ کو نہیں پتا میں کس حال میں پڑا ہوں, آپ کو نہیں پتا میں ہاسپٹل میں ہوں, میں کس جگہ میں, کہیں 10 دن ہو گئے ابھی تک کیوں نہیں اٹھا رہا. اچھا پھر اوپر سے واٹس ایپ کی مصیبت آئی ہوئی ہے, لوگ آپ کو میسج ڈراپ کر دیتے ہیں اینڈ دے ویٹ. اب ایسا نہیں کہ کال آپ کی مس ہو گئی ہے, پڑا ہوا ہے میسج. تو مجھے ایک دن میں 100-150 میسج آنے لگ گیا اور کالز آنے لگ گئی. اب میں ایک ایسی مصیبت میں چلا گیا جس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. کچھ چیزیں رن ٹائم میں آپ کو ایکسپیرینس ہوتی ہیں. وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے ایٹ دی اینڈ جو ہے مجھے میڈیا پہ آنا پڑے گا. پھر میں آیا یوٹیوب پہ, اور میرا اللہ جانتا ہے 4 سال یہ دعا کی میں نے اللہ سے کہ مجھے اس سے بچا لے, مجھے یہاں تک نہ لے کے آ. لیکن اللہ کی جو مرضی ہے, تو اب بیٹھا آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا, ٹکر ٹکر بول رہا ہوں. اچھا اب کیا ہے کہ ہر سبجیکٹ کی ایک 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو کرتا جا رہا ہوں. اب لوگ رابطہ کرتے ہیں نا, تو آپ کے انٹرویو سے پہلے مجھے ابھی کال ہے ایک صاحب کی کہ جی تصویر بتا دیں. میں نے کہا میری یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں اتنی پڑی ہیں, کیا بتاؤں آپ کو, کوئی کمی ہے. اچھا یہ جواب ویسے مجھے بہت ایکسائٹنگ نہیں لگتا ہے. دیکھیں نا آپ, پیپل سم ٹائم ٹرائی ٹو یوز یو ایز اے ٹیپ ریکارڈر کہ یو ول ہیو ٹو اسپیک اکارڈنگ ٹو دیئر انسٹرکشنز. تو اسی کے لیے تو آرکائیو کیا ہے میں نے, پلے لسٹیں بنا دی. ان کا حق ہے کہ جس وقت وہ کہیں آپ اٹھ کے ٹینشن ہو جائے. اس کے لیے پھر آپ کو پھر ٹیکنالوجی کے تھرو مینیج کرنا. ٹیکنالوجی از اے وارفیئر. تو لوگوں کا ایک فلڈ آپ کی طرف آ رہا ہے, آپ اس کو پھر آپٹیمائز کرتے ہیں. لوگ آپ تک پھر بھی آئیں گے, دباؤ آئے گا, لیکن آپ کچھ حد تک اس کو روک دیں گے. نہیں آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا پیچھے کہ آپ نے اپنی بڑی ویڈیوز کے جو چھوٹے کلپ بنا دیے نا, بیکاز اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میری تسبیح کی ویڈیو دیکھیں تو پھر 2 گھنٹے کی ویڈیو میں سے اپنا میں نے کس بات کے لیے فون کیا تھا وہ نکالنا بڑا مشکل ہے. چھوٹے کلپس جو ہے نا ان کا فائدہ ہے کہ وہ فوراً بات ایڈریس ہو جاتی ہے. کلپس کا چینل پتہ ہے آپ کو کیوں بنایا؟ سیم دباؤ کہ میرا تو جب میں بولنے کے لیے بیٹھتا ہوں میری 2-2 گھنٹے کی 2.5 کی بھی ویڈیو چلی جاتی ہے. تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اس کے کلپس کاٹ کے اپنے چینل بنا لیے. اچھا مجھے کوئی پرابلم نہیں, بنا لیں. پرابلم یہ بن رہی ہے کہ آپ میرے سرچ کی ورڈز کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. آپ ہائی کوالٹی کنٹینٹ کے اوپر آ رہے ہیں لو کوالٹی کنٹینٹ کے ساتھ, اور الگوریدم سے بچنے کے لیے, کاپی رائٹ سے بچنے کے لیے آپ میرے کلر چینج کر رہے ہیں, میری آواز کو فاسٹ فارورڈ کر رہے ہیں, کبھی سلو کر رہے ہیں, کبھی میرا فریم کاٹ رہے ہیں, کبھی دوسرا ہوسٹ نظر نہیں آ رہا, کبھی میں پورا نظر نہیں آ رہا. دیکھنے والوں کو ڈس انٹرسٹڈ کرتی ہے. وہ آپ اس کنٹینٹ کی ویلیو کو لوز کر رہے ہیں. وہ سینسٹیو کنٹینٹ ہے. پہلے تو میں نے 2 سال برداشت کیا, اسٹرائک دیں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں آگے سے کہ آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کا کنٹینٹ ڈال رہے ہیں, آپ کی پروموشن ہی ہو رہی ہے. جبکہ کسی کو بتانے زبان بند ہے نا, آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ میری آڈیو بٹ بنا لیں, تلفظ تو ٹھیک کریں. میرا تو اپنا کوئی اتنا اچھا نہیں, لیکن کم از کم گزارے جو کا تو کریں, مائک تو اچھا لے لیں. آپ کے پیچھے مرغیاں بول رہی ہیں اور آپ میری یوٹیوب کی ویڈیو لگائی جا رہے ہیں, بیچ میں انگلش کھائی جا رہے ہیں اور اردو تو مسخ کر رہے ہیں نا ایکچولی. تو اس لیے مجھے کلپنگ کو آرگنائز کر کے کرنا پڑا. اب یہ ساری چیزیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہی سوشل میڈیا ہے, میں اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے, لوگوں کے بھلے کے لیے بھی استعمال کر رہا ہوں, میری ارننگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یہ بھی اس کا ایک اسپیکٹ ہے. لیکن اگر میں اس کو 24 گھنٹے بیٹھا اسکرول کرنا شروع کر دوں گا تو nobody is here to stop me. اگر میری اسموکنگ ہے, بار بار لوگ کہتے ہیں آپ اس کو کی بیچ میں لیتے ہیں, میری ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے نا, تو میں اس کو ایز این ایگزامپل ہے. میں 24 گھنٹے سگریٹ پیتا رہوں, مجھے کس نے روکنا ہے؟ بے شرمی آ گئی تو آپ جتنا مرضی کریں. تو ماڈریشن بھی میرے اندر ہی رکھی ہے, اور چھوڑنا بھی میرے لیے دعا کروں اللہ سے کہ اس سے جان چھوٹ جائے. تو وین وی ٹاک اباؤٹ پروس اینڈ کونس آف دا ماڈرن ورلڈ, تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو جس طرح سے براٹ اپ کیا ہے, جو ان کو تربیت دی ہے, وہ اتنی احمقانہ ہے, اتنی لوز ہینڈس پہ رکھی ہوئی ہے کہ اب وہ بچے بیچارے زومبی بن کے, جو ان کے ہاتھ میں, جب آپ 6 سال کے بچے کو موبائل دیں گے صرف اس کو بنانا کھلانے کے لیے, یا اس کو ضد کرے گا کہ میں تب کھاؤں گا جب, تو آپ اس کو دیں گے تو آپ اس بچے کی بعد میں جب وہ زومبی بنے گا یا اس کو مینٹل پرابلمس آنے شروع ہوں گے, جھٹکے لگنے شروع ہوں گے, تو آپ اس کو پھر کیا, کدھر جانا ہے آپ؟ تو ذمہ دار تو ہم لوگ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے جب دور چلتا ہے تو یہ سوالات ہمیشہ پیدا ہوا کرتے ہیں. پریس آیا تھا تب بھی پرابلم آیا تھا, وہ بلب دکھا کے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ چھاونی بنا لی تھی. تو لوگ ہمیشہ سے نیو ٹیکنالوجی سے, نیو انوینشن سے خائف رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسپیکر کے اوپر فتوے آئے ہوئے ہیں نا؟ نہیں, میں ٹیکنالوجی سے خائف نہیں ہوں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اس کا یوزیج آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فزیکلی ملنے میں سے بالکل ہی نکل جائیں. بیکاز ہم یہ اوائڈ نہیں کر سکتے کہ ہم چھوٹے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے, پھر بہن بھائی ہیں, پھر کزنز ہیں, پھر فرینڈز ہیں, پھر نیبرز ہیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم رشتے دار نہیں ہیں, تو پھر اگر ہم صرف ٹی وی ریڈیو پہ ہی ملتے رہیں گے تو پھر ہم آؤٹ سائڈر جو ایک نالج لے کے بیٹھا ہوا ہے, نالج تو آ گئی
لیکن جو فزیکل پریزنس سے ایکسچینج آف ہمارا ہو رہا ہے انرجیز، اب انرجی کہنے لگ گئے ہیں ہر چیز کو بہت زیادہ، جس کو مجھے صحبت کا لفظ بہت اچھا لگتا ہے کہ صحبت کی انسان کو بہت ضرورت ہے. تو میں پھر وہیں پہ آؤں گی کہ آپ کتاب بھی لکھیں، آپ یوٹیوب پہ بھی آئیں، آپ ٹی وی پہ بھی آئیں، آپ سارا کچھ کریں، آپ مجمع کو بھی ایڈریس کریں. مگر جو ایک چھوٹے لیول پہ جیسے پہلے ہوتا تھا، سنی ہوئی بات ہے کہ ایک بڑے گروپ میں پیر صاحب ایڈریس کرتے تھے. آج کی بات چھوڑیں، رومی کی بات کر لیں، نظامی صاحب کی بات کر لیں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں سے پھر کچھ ان کے چھوٹے حلقے بھی بن جاتے تھے. تو میرا ایک یہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے ہر کسی کے پاس ایک بہت نالج ہے، مگر کیا آپ نہیں چاہو گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے اس طرح یہ کانٹینٹ کو پسند نہ کریں جس طرح کہ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں سے ہمارے کچھ فالوورز بنتے ہیں. فالوور تو کہنا ایک لفظ صحیح نہیں ہے، دے پک سم تھنگ نائس فرام یو بیکاز دے ہیو گڈ بگ برینس. تو اگر میں پھر وہیں پہ آؤں گی کہ پھر اگر آپ اتنے زیادہ مصروف میڈیا پہ ہو جائیں گے اور پھر تھک کے گھر چلے جائیں گے تو جو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ اگر میرے پاس اسٹار صاحب کی ریکارڈنگز نہ ہوں، اگر میرے پاس مولانا وحید الدین صاحب کی ویڈیوز نہ ہوں، میں ان سے کیسے ملوں گا؟ دیکھیے فزیکل اپیرنس میں نہیں، وہ جو چلے گئے ہیں نا ان کا تو میں مقابلہ نہیں کر رہی، جو ہیں بھی جو باہر بیٹھے ہیں، دور بیٹھے ہیں، غامدی صاحب ہو گئے اور بڑے لوگ جو بھی آپ علماء کرام لے لیں، جو بھی اساتذہ لے لیں، اگر میں ان سے میری اپروچ میں نہیں ہے، گھر میں خواتین بیٹھی ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے ملا نہیں جاتا، ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو وہ لوگ سن لیتے ہیں. اچھا میں انڈیپینڈنٹلی تو ایک بندے کی بات ہی نہیں کر رہی، میں جو کہہ رہی ہوں ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ سے سب سے پہلے ایگری کر چکا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے کہا فزیکل اپیرنس کے اتنے بینیفٹس ہیں. صحبت ایک چیز ہے، کمپنی کہا جاتا ہے اس کو. آپ کسی اچھے انسان کے ساتھ 2-4 دن بیٹھتے ہیں تو آپ کی مائنڈ کی فریکوینسیز چینج ہو جاتی ہیں. آپ ایک شرابی کے ساتھ اگر کوئی آدمی بیٹھے گا، اس کا شراب پینے میں انٹرسٹ، اسے پتہ چل جائے کہاں سے بکتی کیا ہوتی، تو اس کا انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا. انوائرمنٹ بہت بڑا اثر کرتا ہے، یہ تو اس سے تو انکار ہی نہیں ہے. لیکن اب پھر جس دور میں ہے اس کے حساب سے تھوڑا سا چیزوں کو لے کے دیکھ کے چلنا پڑے گا. لیکن ہاں وہ اس کے انکار نہیں ہے آپ کی تو بات سے میں پہلے ہی ایگری کر گیا. تو بس مجھے یہ بہت میرے دماغ میں آتا ہے کہ پہلے پاس بیٹھ کے، مطلب میں نے تو خیر سنی ہوئی باتیں، مجھے تو خود نہیں یہ نصیب ہوا کہ بیٹھتے تھے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا جی اس کو تھرڈ آئی کی کوئی چیز سمجھانی ہے، اس کو کوئی قلب کی کوئی چیز سمجھانی ہے. تو جب ہم ویڈیو پہ یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ وہ ویسے ہی سیکھ رہے ہیں جیسا ہم بیٹھ کے پاس باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ برابر ہے کہ میں آپ کے پاس ابھی بیٹھ کے بات کر رہی ہوں، ابھی میں آپ کو فون کر لیتی ہوں، یا میں آپ سے واٹس ایپ پہ بات کر لیتی ہوں، یا آپ اسکائپ پہ آ جاتے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ میرے پہ یہ اس طرح ہی امپیکٹ کرے گا جس طرح یہ اب ایسے امپیکٹ کر رہا ہے؟ سارٹ آف کچھ نہ کچھ ہم لوز کرتے ہیں ہمارے پاس، کچھ نہ کچھ، یا 50%؟ نہیں 50% تھوڑا سا ایگزیجوریٹڈ ہو جائے گا. میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میں نے بلی رکھی ہوئی ہے، اس کی فزیکل ایک مینیفیسٹیشن ہے. پیٹ رکھنا اور ورچوئل پیٹ کو دیکھنا برابر نہیں ہوتا. یہ ایک الگ سے ایک لائف سٹائل ہے. میں لائف سٹائل کے اوپر آپ سے پہلے ایگری کر گیا، بٹ لائف سٹائل از گوئنگ ٹو بی ڈسکارڈڈ ناؤ. وی آر اینٹرنگ ان این انٹائرلی ڈفرنٹ ورلڈ ناؤ. وی آر دیئر. اب اس کے اوپر ہم کیا بات کریں گے؟ میں تو پہلے ہی آپ سے ایگری کر گیا. میں نے آپ کو کہا کہ فزیکل، لیکن ایز فار ایز نالج از کنسرنڈ، ایجوکیشن، اپنی تربیت، پیاس اور اس بات کی محرومی کا احساس کہ مجھے پتہ نہیں لگتا، مجھے کوئی استاد نہیں ملتا، یہ اللہ نے محرومی انسان کی آج کے دور میں ختم کر دی. اسی لیے ختم، اسی دباؤ بھی تو اسی چیز کا پڑا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نالج کھول دی ہے. جب اللہ نے نالج کھولا ہے تو اللہ نے شیطان کو پوری آزادی دی ہوئی ہے. وہ شیطان بھی اسی ڈیوائس کو یوز کرے گا. وہ اس کے ہاتھ نہیں باندھے گئے نا. پہلے بھی استاد کے پاس جاتے تھے، استاد پہلے بھی غلط نکل آتا تھا تو وہ گمراہ بھی بہت لوگوں کو کرتا تھا. اب بھی اسی موبائل میں تلاوت بھی پڑی ہوئی ہے، اسی موبائل میں کترینہ کیف بھی رکھی ہوئی ہے، تو وہ دونوں آپ کے اوپر چھوڑ دیا. میں بہت زیادہ اس لیے ڈس ایگری کرتی ہوں بیکاز مجھے لگتا ہے کہ انفارمیشن تو میرے پاس ہے، نالج بھی میرے پاس ہے، مگر جو یہ میرا استاد سے میری ملاقات نہیں ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈپریس کر رہی ہے بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ انگزائٹی بہت زیادہ دے رہی ہے بیکاز میں اپنے آپ کو ٹرین تو کر رہی ہوں کہ فون از ایوری تھنگ فار می. اس میں مجھے ہر چیز سمجھ بھی آ رہی ہے، اے آئی بھی مجھے سب کچھ بتا رہا ہے، ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشین نہیں بنایا. بالکل اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشین نہیں اٹھانا. آرگینک باڈی ہے ہماری. تو پھر اس آرگینک باڈی کو جب دوسرا انسان نہیں ملتا جس کو میں کہتی ہوں کہ لکس لائک می، یا ہم ایک طریقے سے سوچتے ہیں، پھر اسی میں سے آپ کو سول میٹس ملتے ہیں، اسی میں سے آپ ٹیچرز بناتے ہیں، اسی میں سے آپ اسٹوڈنٹس بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جب آپ اس کے اوپر فون پہ چلے جائیں گے تو پھر وہ ساری کہانی ختم ہو جائے گی. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل.
we are trying to create an understanding here, not some kind of debate. No. It's a very wonderful discussion. جی سچی محبت کہاں گئی آج کل؟ خط و کتابت والی محبت کہاں گئی؟ شعر و شاعری کی محبت، محبوب کو 2 سال دیکھنا نہ، اس کے ہجر میں گھلتے رہنا، اس کے ایک چہرہ دیکھنے کے لیے دریچے میں، وہ سب کچھ جو چلتا نہیں، تھا. لیکن آپ کا خیال ہے کہ یہ ہماری انگزائٹی اور ڈپریشن کی جگہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی غلط تھا. وہ آپ کو یہی ایک دیکھیے انسان کی نیچر کیا ہے. انسان کی نیچر ہے کہ ہم لیٹ می اوپن اٹ، ٹھیک ہے میں بولنا، اب آپ تھوڑا سا اس کو آگے لے آئی ہیں. میرے فور فادرز میں کسی کے پاس بھی یہ چیز ہوتی، کسی کے پاس بھی ہوتی، تو وہ کیا کر رہے ہوتے؟ وہ ایسے کر رہے ہوتے. ہم یہی ہیں. ایکسیس نہیں ملی تھی پہلے، جو جتنی ایکسیس تھی اتنا کیا ہے انسان نے. تلوار سے سر کاٹتا تھا تو تلوار سے کاٹا، قلم سے لکھ سکتا تھا تو قلم سے لکھا، اچھائی بھی کی اور برائی بھی کی. اب بھی اچھائی کرے گا اور برائی کرے گا، وہی ہے. دباؤ پڑے گا کیونکہ فزیکل اپیرنس اللہ نے لے لی. اب جب آپ کو اتنا کچھ دے گا اللہ، تو آپ کو کئی چیزوں کی محرومی بھی تو دے گا نا. آپ کو انڈرسٹینڈنگ دے گا کہ دیکھو میں نے کیا لیا ہے تاکہ تمہیں اس کی قدر ہو. تو لوگ اگر قدر کر لیں گے تو وہ جس بھی زمانے میں ہوں گے وہ سروائیو کر لیں گے، اگر نہیں کریں گے تو محرومی میں رہ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے تو اب استاد. دیکھیں نا، وہ پہلے جو آپ دیکھیں محبتیں ہوتی تھیں، وہ اب تو اب ڈیٹنگ میں آ گئی اور چیزیں، اب آن لائن ڈیٹنگ سائٹس بن گئی. اور پہلے محبت ایک بڑا مقدس جذبہ سمجھا خوبصورتیاں جاتا. بھی تو چیزوں میں سے دیکھیں نا ختم ہو گئی ہیں نا. ختم اس لیے ہوئی ہیں کہ پہلے آپ کے پاس ڈیٹنگ پوائنٹس اویلیبل نہیں تھے. پہلے زمانہ بے حیائی میں نہیں تھا. تو عورت سے مرد کی محبت کا جو ہمیں بتایا گیا وہ مقدسیت، وہ ایک تقدس تھا، اس میں سیکرڈنیس تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسی فلم انڈسٹری آئی ہے، بالی ووڈ نے اس سارے کانسیپٹ کو اٹھا کے چینج کر دیا. جو غالب نے اور سب لوگوں نے بنایا تھا اس کو پکڑ کے چینج کر دیا، اور لوگ گلی محلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ عشق معاش کے بچے کرنے لگ گئے. پہلے ہوتا تھا، بہت کم ہوتا تھا. اچھا اب اس کے بعد جب ہم اس جگہ پہ آ گئے تو ویڈیو کالنگ اور جو کام پہلے 10 سال میں ہوتا تھا وہ 1 دن میں ہو رہا ہے. تو دیکھیں جب اتنا زیادہ آپ تیز کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے بھی آپ وہی تھے، اب بھی آپ وہی ہیں. فرق کوئی نہیں پڑتا ہوتا. دیکھیں ایک بات طے ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا پیسے کے آنے سے، پیسے کے جانے سے، دباؤ آنے سے، دباؤ جانے سے، بچے کم ہونے سے، زیادہ ہونے سے، ناکام ہونے سے، کامیاب. صرف ایک فرق پڑے گا، اللہ میرے مزاج کو مجھے کھول کے دکھائے گا. ہم نے کلیم رکھے ہوتے ہیں اپنے بارے میں، امیجنیشنز رکھی ہوتی ہیں. ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ میں تیرے پیچھے بڑا چلوں گا، ہے ہی فقیر. ہو سکتا ہے اسے ڈپریشن میں ڈیسپریشن کی موومنٹ ہو. کل اس کے پاس پجیرو آ گئی، 2-4 پلاٹ اس کے ہاتھ لگ گئے، کچھ ہو گیا اس کے ساتھ، تو کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے اس کے ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائیں. تو لوگ کہیں گے کہ آپ سے نے فرمایا ہے کہ ساری زندگی نیک کام کرتا ہے، اینڈ پہ کچھ کا تو مزاج کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کمرے میں ایک خوبصورت عورت کے ساتھ مجھے بٹھایا جائے تو میرا رسپانس کیا ہے. میں بیٹھا ہی نہیں کبھی، تو اب میں اس کے بارے میں دعویٰ کیا کروں؟ تو انسانیت پہلے جو کرتی رہی ہے، انسانیت کے پاس یہ سب کچھ تھا نہیں. اب اللہ نے اس کا مزاج کھول کے دکھایا ہے کہ جاہل اور ظالم ہے، اور وہی ہے. ہم اس کو جتنا دیں گے یہ اپنی اصلیت کھول کے دکھائے گا. دکھا رہا ہے نا ابھی کیا کیا اتنی نعمتوں اور کوششوں کے بعد، کیا ایتھیزم کو لے کے آیا اور LGBT کو لے کے، ان چیزوں کو لے کے آ گیا. تو کیا دکھایا کہ میں احمق ہوں، میں ہونک ہوں، آپ مجھے جتنا بھی دیں گے میں ناشکری ہی کروں گا. یہ کر کے دکھا رہا ہے انسان. اگر یہ چیز آج سے 200 سال پہلے کر دی گئی تو مغل ایمپررز بھی اس پہ بیٹھے ایسے ایسے کر رہے ہوتے. یہی ہو رہا نا تھا. نہیں، لیکن ایک اور جو اصل میں جو بڑا خدشہ ہے وہ خدشہ یہ ہے کہ اگر آپ کو زندہ انسانوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہنا جو ہے وہ آپ کو تسلی ہو جاتی ہے گیجٹس کے ساتھ، تو پھر انسان فیملیز نہیں بنائیں گے. نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ جب آپ کو جب انسان چاہیے ہی نہیں بنائیں گے، نہیں تو پھر وہ آپ کو کسی صورت میں بھی نہیں چاہیے نا. وہ بچے کی صورت میں بھی نہیں چاہیے، وہ ماں کی صورت میں بھی نہیں چاہیے، وہ دوست کی صورت میں بھی نہیں چاہیے، وہ نیبرز کی صورت میں بھی نہیں چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر گوئنگ ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائم. obviously we are there. لوگ شادیاں نہیں کر رہے، لوگ اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم ٹرانس ہونا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آزادی دیں، حالانکہ اٹس نان سینس. لوگ کہہ رہے ہیں اگر ہم مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتے، پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، وہی سویلائزیشن ریورس میں جا رہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہاں اب بولنے لگ گئے ہیں، پہلے بولتے نہیں. پہلے بھی شروع میں ایسے ہوتا رہا ہے. آپ سے کے آنے سے پہلے کعبہ میں کیا ہو رہا تھا؟ تو وہی سب کچھ نہیں. میں نے کہا پہلے کم بولا جاتا تھا، اب میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ بولا جاتا ہے. پھٹ پڑی ہے نا، دنیا نے اپنی اصلیت کھول کے دکھا دی ہے. انسان کی جو عظیم ترین اکثریت ہے وہ ظالم اور جاہل ہی ہے. وہ اسی چیزوں میں آپ اس کو کچھ بھی دے دیں. آپ ایک آدمی کو نالج کے انبار لگا دیں، اگر وہ اندر سے خبیث ہے اس نے اپنی خباثت کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. صحیح یہی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جن کو ہم ابھی اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، میں اس جگہ پہ آ گئی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر چلا رہا ہے وقت. اللہ نے ٹائم کو پیدا کیا ہوا ہے نا. اللہ تو ٹائم کے اندر بروئے کار آتا ہے. وہ کیا ہے، ٹائم گھما کے بنا رہا ہے نا. ایک تو وہ زمین کو باہر سے روٹیٹ کرتا ہے، دوسرا وہ اندر سے کیا کرتا ہے، کوئی انوینشن لے آئے گا، کوئی آپ کے ہاتھ میں موبائل دے دے گا، آپ کا وقت تیز ہو جائے گا. تو اللہ آپ کو آزمائے گا، آپ پہ دباؤ ڈال کے
تھوڑا سا دباؤ اللہ نے ڈالا ہے AI کا اور تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ڈالا, لوگوں کی عصبیت کھل کے باہر آ گئی, میسز باہر آ گئے, چیخنے لگ گئے, شاؤٹ کرنے لگ گئے, پاگل ہونے لگ گئے, ڈپریس ہونے لگ گئے, اللہ کو چھوڑ کے بھاگنے لگ گئے, ڈر گئے, امام مہدیوں کو جھوٹوں کو مل گیا پلیٹ فارم, جھوٹے نبی آنے لگ گئے, لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کرنے لگ گئے. دیکھیں ہر بندے کو اب ایک اسکرین مل گئی ہے. نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا خیال ہے کہ کوئی ایٹم بام گرے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی اور وہ اینڈ آف ٹائم ہو جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹم بام کی اب ضرورت نہیں ہے. ہم چونکہ اگلی جنریشنز نہیں بنائیں گے بیکاز ہم انسان سے کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم AI سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی پھر ہیومینٹی جو ہے وہ اسکویز کر جائے گی. ایسے ایگریڈ, یہ تو لاجیکل ہے, بائی پروڈکٹ ہے, یہ تو ہوگا. بٹ اٹس ویری ویری سیڈ. نو اٹس ناٹ سیڈ, اللہ کی مرضی ہے, اللہ اپنی دنیا کو جیسے چاہے چلائے. ہمارا اس میں سیڈ ہونے والا, ہمارا تو اپنے لیے سیڈ ہونا بنتا ہے نا. دنیا پورا گولا کہاں جا رہا ہے, اگر دنیا جا رہی ہے تو پھر دیکھیں نا, وہ کافر اگر کہیں جا رہا ہے تو جائے. میرا کام زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ میں ابھی بول رہا ہوں آپ کے سامنے, میڈیا پہ آ کے بول دیا, اس کے بعد اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں, اپنے بیوی بچوں کو, یا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے, یہی میرا دائرہ کار ہے. نہیں تو پھر یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان انسانوں سے تو بنا کے رکھنا نہیں چاہتا, اور سیاروں پہ اور ستاروں پہ جا رہا ہے کہ ایلینز کو پتہ کر لو کیا ہے, فلاں کون سی. کچھ بھی نہیں ہوتے یہ سب, آج کل بڑا نہیں وہ تو خام خواہ کی کہانی ہے نا. نہیں دیکھیں خود اللہ نے, اگر ایلینز کہیں پہ ہوتے ہیں تو اللہ نے قرآن, لوگ اس بات کو اتنا سادہ بات اللہ نے کی ہوئی ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ قرآن پاک میں 2 ایلینز کا ہمیں بتایا ہوا ہے. اینجلس, ملکس اور جن, یہ ایلینز ہیں, ان کی ٹریفک آن گوئنگ چل رہی ہے, اس پلانٹ پہ آ رہی ہے, گلیکسی سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور وہ تو 7 آسمانوں سے بھی آتے ہیں. سب کچھ ہمیں ایجنڈا ہے ان کا, دے آر تھرڈ ایجنسیز, وہ ہمیں ڈرائیو کرتے ہیں, رائٹ. دے آر رننگ دس پلانٹ, دے آر کنٹرولنگ دس پلانٹ. یہ کنٹرولڈ پلانٹ ہے, یہ ایک گمشدہ پلانٹ نہیں ہے جس پہ ایکسیڈنٹلی لائف ہیپننگ ہو گئی ہے. یہ گولڈی پلانٹ ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اگر ہمیں پتہ ہے تو پھر آپ اگر کہیں جی وہ ادھر سے US میں ایلین نکلا ہے, وہ ادھر تشریح نکلا ہے, یہ سب نان سینس. یہ چیزیں اس طرح چلتی ہیں. اور اگر آپ اپنے مسائل کو دیکھیں لوگ پاگل ہو کے ایسی چیزوں کی طرف جائیں گے جب اللہ ان کو گمراہ کرے. تو اسی علم سے اللہ تعالیٰ نے کہا اسی قرآن سے میں ہدایت بھی دیتا ہوں, اسی قرآن سے میں لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مزاج ہوتا ہے, تو جو نالج آپ کے پاس یہاں پہ پڑا ہوا ہے, آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا سمٹ کے آ گئی ہے. اب یہ دنیا جب سمٹ کے آئی ہے تو پھر یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو ریسیو کیسے کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ کرنا چاہیں گے ویسے ہی آپ کے پاس آ جائے گی, اور اللہ آپ کو بچانے والا ہے. تو اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے, قرآن پڑھنا پڑتا ہے, تسبیح کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہم خود نہیں بچ سکتے, ہم ایڈکٹیو ہے نا نیچر میں. تو اگر ہم ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹ تو پھر بھی آئیں گے, رک تو نہیں سکتے. نہیں میں بہت یہ سوچتی ہوں کہ انسانوں میں اتنی غربت ہے, اتنی تباہی ہے, اتنی بیماری ہے, اتنا ڈراؤٹ ہے, اتنا سارا کچھ ہے, اس پہ کوئی سپینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور روز اس بات پہ سپینڈ کیا جاتا ہے کہ ڈائناسورس کتنے سال پہلے تھیں تو ان کا کوئی فوسل مل گیا ہے, اس کے اوپر کام کیا جائے, یا سمندروں کی تہوں میں جو ہے وہاں سے کوئی خزانے نکال کے لائے جائیں. تو آپ کا خیال ہے کہ اللہ اس پہ کام ہونے دے گا؟ انسان نہیں پالتے غریبوں کو, اللہ پالتا ہے جی. وہ کافروں نے قرآن پاک میں کہا ہے نا, ایک طنز بھی کیا اللہ تعالیٰ پہ, نعوذ باللہ, کہ ہم فقیر کو پیسے یا غریب کو کھانا کیوں کھلائیں, اگر اللہ چاہتا ہے اس کو خود کھلا دیتا. نہیں وہ لفظ کی وہ ٹرانسلیشن فرق ہو جاتی ہے نا. وسیلہ تو انسان کو اللہ بناتا ہے نا, وہ وسیلہ اللہ نظر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ دکھائی دیے بغیر بروئے کار ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا ورکنگ موڈ از ہیومن بینگ, ہی از یوزنگ اس. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں جی اللہ انسان کے وسیلے سے, تو میں کہتا ہوں یہ تو دلیل ہے کہ اللہ کام کر رہا ہے. تو اگر اللہ نے غریب کو پالنا ہے, ہم غریبوں کو, ہم تو چیریٹی کر سکتے ہیں, آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے نا, تو لے آؤ اس کو پارٹنر بنا لو, اپنے ملازم کو اپنی جائیداد میں کر لو گے کیا؟ صحیح بات. ٹھیک ہے, تو ہم ایک لمٹ تک ہی چل سکتے ہیں. مقدرات اللہ تعالیٰ ڈیل کر رہا ہے بندے کے, تو کوشش کی جا سکتی ہے. اور کافروں کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے, وہ دنیا کے لیے, اگر ان کی چیریٹی بھی ہے تو وہ دنیا کے لیے ہی ہے. اور ان کے آپ دیکھیں نا, ناسا کے پروجیکٹ پہ اتنے ٹریلینز لگ جاتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں. ہاں, تو نہیں کرتے نا, انہیں پتہ ہے اگر آپ کو تھرڈ ورلڈ میں رکھا ہوا ہے, تھرڈ ورلڈ میں, تو ان کو پتہ ہے کہ آپ کو, وہ آپ کی ہیلپ نہیں کریں. کیوں کریں؟ مجھے ایک بات بتائیں, ساتھ والے گھر کی میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ وہ انہوں نے خود اپنی ہیلپ کرنی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی. تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ نہیں کچھ کریں گے میں نہیں کروں گا, زبردستی کرے اللہ. گھر میں شراب پی کے لوگ پڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ کہے نہیں ان کو میں مسجدوں میں بھیجوں, کیوں بھیجے؟ اللہ کیا, اللہ کو پرواہ ہے کسی کی؟ تو جب اللہ نہیں حالت بدلا, میں کیسے بدل سکتا ہوں ایک آدمی کے گھر جا کے اس کی؟ وہ باہر نکلے گا, مزدوری, اللہ اس کے وسائل بنائے گا, کئی لوگ اس کو مل جائیں گے مدد کرنے والے, اس کا معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ بات کرنی. ہاں, ظلم انسان کرتا ہے, ظلم اور ناانصافی انسان کرتا ہے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ عراق میں ہوتا ہے, لیبیا میں ہوتا ہے, افغانستان میں ہوتا ہے,
سیریا میں ہر جگہ پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, خود پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, افغانستان میں, ہم سب کچھ وار تھیٹرز کو دیکھتے ہیں. یہ تو انسان کی نیچر ہے, انسان کے اصلی چہرے ہیں کہ امریکہ وہی ایڈ ہمیں دیتا ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو ساتھ میں گولیاں مرواتا ہے, اور ہم بے اہمیت ہو کے اس پینٹ کو لے کے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. بے شک وہ کوئی بھی ہو, دیکھیں جی میں پولیٹیکل بات نہیں کرتا, لیکن وہ رجیم ہو جو پہلے افغان وار میں ہمیں لے کے آئی رشیا کے ساتھ, یا اور اس کے بعد ایک نیکسٹ رجیم آئی وہ پھر ہمیں امریکن وار میں لے کے گئی, اور اپنی جنگ کہیں یا غیر کی جنگ کہیں, بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے بھائیوں کو مارا جاتا ہے آپ کو پیسے دے کے, اس کے علاوہ اس کی کوئی ریالٹی نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا, اگر ہمیں اس کا جواب دینا پڑ گیا تو یہ سب سے بڑا سوال ہوگا ہمارے لیے کہ میرے ساتھ والے گھر میں اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا تو اللہ مجھے بزدلی کا تانا دے یا مجھ پہ سرزنش کرے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن مجھے پیسے دے کے چپ کیا جائے اور مجھے کہا جائے یو ہیو اے گن اینڈ یو کین کل اس, یو ہیو اے کیپیسٹی ٹو فائٹ. یہ نہیں کہ میں لڑ نہیں سکتا, انہیں پتہ ہے کہ میں لڑ سکتا ہوں, اور وہ مجھے کہیں کہ آپ پیسے پکڑیں, آپ بیٹھے چپ کر کے اور میں اپنی آنکھ بند کروں. اس سے بڑا جرم پاکستان نے اور کیا کرنا تھا. تو سزا تو ملے گی, اور وہ ڈپریشن کی صورت میں ملتی ہے, انگزائٹی کی صورت میں ملتی ہے, نسلوں کے خراب ہونے کی صورت میں ملتی ہے. آپ کے ساتھ کشمیر کا روگ لگا ہوا ہے اور اس کینسر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے. بین 70-80 ایئرس, ٹھیک ہے, وہ لوگ سلاٹر ہاؤس میں بند ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اتنے زیادہ ڈپریس ہو گئے کہ انہوں نے آپ کو چھوڑ ہی دیا, انہیں آپ سے امید ہی ختم ہو گئی. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں. دیکھیں میں اس طرف کو بات کا رخ نہیں لے جانا, لیکن چونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں, بلڈ شیڈ ہوتا ہے یہاں پہ دکھائی دیتا ہے, تو بات یہ غزہ میں آپ نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, مان لی یہاں تو جا سکتے تھے, یہاں کون سی موت پڑتی تھی. 2 جنگیں تو اللہ نے ویسے بھی آپ پہ مسلط کر کے دکھا دی, اس کے بغیر بھی آپ کا ملک اللہ نے آدھا توڑ کے دکھا دیا کہ اگر آپ نہیں جرت کریں گے تو میں ایسے بھی مصیبت لے آؤں گا تمہارے اوپر. لیکن بیٹھے ہوئے تو آپ بیٹھے ہیں تو پھر بلوچستان میں چیز آ گئی ہمارے سامنے, اس سے پہلے وہ سوات وغیرہ میں بھی ہم نے تماشا دیکھ لیا تھا. تو جب ایک قوم اس طرح کے لائف سٹائل میں چلتی ہے نا, جب وہ اپنے بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہے, جب وہ جو چاہے کرتے پھریں اور وہ صرف پراپرٹی ڈیلر بن جاتی ہے پوری کی پوری قوم, تو پھر یہ چیزیں ہونی ہیں. اب اس طرح کے ماحول میں بیٹھ کے جب ہم یہ والی ڈسکشن کرتے ہیں کہ صحبت نے یہ کیا اور وہ کیا, اور میں کہتا ہوں یہ باعزت بات ہے, امپورٹنٹ بات ہے, لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم کس جگہ پہ کس دنیا میں بیٹھے ہیں. اور اب باہر جا کے جن سڑکوں سے آپ آتے ہیں, آپ ان پہ عالم تو دیکھیں کیا ہے. آپ کو کوئی انسان نظر آتا ہے جو کوئی ریشنل بات کرتا ہو, جس کے اندر آپ کو عقل سلامت نظر آتی ہو؟ ہر بندہ رکشے والے کو پکڑ لیں, اس کے ذہن میں 1 کروڑ 2 کروڑ کی بات ہے. تو یہ تو اب دنیا کا, اس لیے میں کہتا ہوں جب اتنا آؤٹ آف کنٹرول نظر آ رہا ہوتا ہے نا, تو پھر پتہ ہے کہ اللہ کا نہیں, ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کر رہا ہے. ہاں, لیکن ہم ذمہ دار ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھوں سے ہو رہا ہے نا. اس لیے کہ میں اب ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں نا, مگر میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے کچھ سیشنز ہوتے ہیں, قرآن کے بھی ہوتے ہیں, دوسری بھی کتابیں ہم پڑھتے ہیں, تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں میری عمر کی خواتین جو ہیں وہ بھی آ کے ٹیچر بتا رہے ہیں, کوئی ایک ڈسکشن ہو رہی ہے, میں اس کو ریکارڈ بھی کر رہی ہوں, باقی کچھ نوٹس لکھ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, بیچ میں کچھ خواتین بیٹھی فونوں پہ بات کر رہی ہیں. تو میرا صرف آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب بڑے نہیں ٹھیک ہوں گے تو بچوں کو کون ٹھیک کرے؟ تو وی آر ریسپانسبل رائٹ ناؤ. اب ہم رسپانسبل جو ہیں, اور جو ہم تھوڑا سا صحبت چاہتے بھی ہیں. اور آپ کو کیا لگا, 1 منٹ یہاں پہ رکیے, جب آپ اور میں مان گئے کہ وی آر ریسپانسبل فار دی ڈسٹرکشن آف آور ینگ جنریشن, تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا. 1 منٹ, سم ٹائم میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں کہ آلویز اٹس نیور ٹو لیٹ, سم ٹائم اٹس ٹو لیٹ. مایوسی کی بات نہیں ہے, کبھی بھی آپ ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں میں دیر ہو گئی ہوتی ہے, ڈیمیج زیادہ آ گیا ہوتا ہے. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ ایک بار میں اپنے آفس گیا, یہ میری شادی ہوئی تھی 2008 میں, تو 2006 میں اس قوم کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ میرے آفس میں ایک پروگرامر بیٹھا ہوا تھا, ہی واز ینگ کڈ ایکچولی, کوئی 20s میں ہوگا, 22 میں ہوگا. اس دن احمد فراز صاحب کا انتقال ہوا, شاید یہ 2007-8-6 کی بات ہے بیچ میں. تو میں تھوڑا سا, آپ کو پتہ ہے, آپ نے پڑھا ہوتا ہے رائٹرس کو, پوئٹس کو, وہی اٹیچمنٹ جو آپ بتا رہی ہیں کہ, تو میں گیا اور میں تھوڑا آئی واز کوائٹ, تو اس نے مجھے کہا کہ جی کیا ہوا, آپ کو خیریت ہے سر؟ میں نے کہا جی فراز صاحب آج انتقال کر گئے, تو عجیب سا لگ رہا ہے. ظاہر ہے ہمارے وہی بچت ہوتی ہے تھوڑی بہت, ایسٹس ہوتے ہیں, فیض صاحب جائیں گے تو کیسے ہوگا کہ اس قوم کو فیلنگ نہ آئے. تو مجھے کہنے لگا فراز کون ہے جی؟ لٹرلی میں نے کہا یو ڈونٹ نو؟ اس نے کہا نہیں, کون تھا؟ میں نے کہا اب نہیں بتا سکتا, ظاہر ہے اگر بات شروع یہاں سے ہوئی ہے نا, پھر نہیں بتا سکتا, پھر زبان بند ہے میری. اور میرے ساتھ میرے اپنے, کچھ باتیں گھر والے بھی مائنڈ ہی نہ کر جائیں, میرے اپنے گھر میں مجھے یہ کہا گیا نور جہاں کے جنازے پہ کہ یہ کون ہے, یہ کون مری ہے, ٹھیک ہے, خواتین کی طرف سے,
ینگ خواتین کی طرف سے کچھ گھروں میں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ میں نے کہا نور جہاں کا. انہوں نے کہا وہ کون تھی؟ میں نے کہا اس پہ بات نہیں ہو سکتی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نور جہاں کو آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا. نور جہان کو پتہ ہے پورے پاکستان کو, ٹھیک ہے, پاکستان کو نہیں, ورلڈ میں renowned name ہے. ایٹ لیسٹ ہماری سنگر ہے ہماری. اچھا میں کس چیز کو لے کے بیٹھا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ سن 2000 میں ہم اس انحطاط پہ پہنچ چکے تھے کہ آپ اپنے ینگ بچوں کو 20-22 سال کے لوگوں کو پکڑتے تھے نا, ان کو نہ تو انہوں نے میاں محمد بخش پڑھا ہوا تھا, نہ بلے شاہ پڑھا ہوا تھا, نہ حسین شاہ, کچھ بھی نہیں, انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا تھا, اور وہ پنجابی تھے. ہم ایگزامپل کے طور سے پنجاب کو لے رہے ہیں, تو آپ انہیں کہتے ہیں اچھی پنجابی تو بولو, نہ بولو انگلش, نہ بولو اردو. پنجابی میں کوئی کمپلیکس ہے بولنے میں؟ سرائکی ہو سرائکی بولو, اپنی زبان کو ہولڈ کرو, لیکن پھر کچھ شعر تو سناؤ اچھے, پھر کچھ کوئی پنجابی کے کسی رائٹر کی بات تو کرو, پھر کچھ ایسی کوئی وکیبلری بولو کہ پتہ لگے کہ تمہیں اللہ نے کوئی ذہنی ترقی دی ہے, تم نے کوئی بالیدگی اٹھائی اس دنیا سے. نہیں ہوا, اچھا چلیں کوئی بات نہیں, آپ کا براٹ اپ ہوا, آپ کی مدر لینگویج ہے, آپ کا انوائرمنٹ باہر سوشل اور ہو گیا, آپ کو سکولز میں اردو اور انگلش اور یہ بس کنفیوژن آ گئی نا قوم میں, ٹھیک ہو گیا, تو آپ اردو اچھی بول رہے ہیں. آپ کو ڈنڈے مارے ہیں کسی نے, آپ اقبال کو تو پڑھیے کم از کم. آپ دکنی کو اور سودا کو اور آتش اور داغ اور سوز کو نہیں پڑھ سکتے, وہ کم از کم فیض تک تو آ جائیں. اقبال بہت آپ کو ہائی لگتا ہے نا, آپ کم از کم فراز تک تو آئیں. مجھے بتائیں ملے کوئی؟ نہیں ملتے. اب وہ کچھ شاعروں کے نام لوں گا مائنڈ کر جائیں گے لوگ, تھوڑے سے اس سے پیچھے والے لوگوں کو تھوڑا سے لوگوں نے, پھر وہ مشاعروں کا جو حال شاعروں نے کیا ہے آج کل, اور جو دبئی وغیرہ میں ہوتے ہیں جشن ریختہ وغیرہ, اس کی ہم نے جو حالت دیکھی ہے, میں اس پہ لمبی چیز میں چلا جاؤں گا. میرا مدعا مقدمہ اور ہے اس وقت, ٹھیک ہے, آپ اردو سے فراغت پا گئے, اور ہم میں کون سا کہتا ہوں اب لشکری بولیے, آوے جاوے بولیے, کوئی سیدھی تو بولیے, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں مطلب آپ کی غین خراب ہے, گاف خراب ہے, کاف خراب ہے آپ کا, آپ خدا کو خدا کہہ رہے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, آپ کی سینس ماری گئی ہے. نہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی خے خراب ہے, وہ چونکہ انڈین کانٹیکٹ بڑا وہ کیوٹ لگتا ہے تو خدا کو خدا کہہ. The problem itself right now, I'm not tracking کہ اس کی ریزنس کیا ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ why we are responsible. اچھا نہیں آتا تو اگر آپ بیکن ہاؤسز میں پڑھے ہیں, امریکن اسکول سسٹم میں پڑھے ہیں, آپ ایلیٹ کلاس میں تھے, تو اچھی بات ہے, آپ ہمیں انگلش سے پریشان کر دیں, آپ ہمیں پائلو کولو سنا دیں, آپ کچھ بھی سنا دیں, کیٹ شیلے, آپ کوئی چیز کچھ تو کریں. آپ نٹشے وغیرہ کوئی کہیں آپ کے اندر ایک رمق ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جس بھی جگہ پہ رکھے ہوئے جسے اس کو تو ریفائن کریں. اب اس کو ریفائن کرنا ہے پیرنٹس نے. ہمارا قصور یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رسالے بند کیے ہیں. ہمارا قصور یہ کہ جب 4 ٹانگوں والا ٹی وی اٹھا کے ہم لے کے آئے تھے نا اپنے گھروں میں, تو ہم نے اخبار پڑھنے کم کیے. ہم نے خبر نامے کے نام پہ اور رات کے 8 بجے والے ڈرامے کے نام پہ کہ اخبار کا کیا کرنا, ہم نے آہستہ آہستہ بچوں کو پڑھانا چھوڑا. ہم نے کہا 8 بجے یہ کارٹون دیکھ رہے ہیں, وہ مستنصر ہیں تارا کا صبح دیکھ رہے ہیں, تو چلو ہم اس پہ اطمینان پائے. اور ہمیں ایسا لگا کہ یہ بچے تھوڑا انٹرٹینمنٹ, پہلی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ ایول آئیڈیا آیا, اور ہم نے تعلیم و تربیت, میں نے اس کا حال دیکھا اس رسالے کا, میرا دماغ کھول گیا. اتنا برا حال, اخبار جہاں کا اتنا برا حال, اور فیملی میگزین کا اتنا برا حال, اور پھر سب رنگ کا تو سبھی کو پتہ ہے, شکیل عادل زادہ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے, اور ابھی تک وہ دیوتا کی میرا خیال قسطیں وغیرہ سنیں آ رہی. تو اگر آپ اپنی ینگ جنریشن کو دیتے رہتے بک ساتھ میں, اور پھر وہ کچھ لوگوں کے گھروں تک رہ گئی جی کہ جی ہمیں کتابیں آتی ہیں, باقی سب گھروں والوں نے چھوڑ دی. تو اگر بک کا زمانہ اس وقت عروج پہ تھا تو بک پڑھائی کیوں نہیں اپنی جنریشن کو؟ اگر آپ نے دی ہوتی تو وہ آگے کچھ لے جاتے. اور میں آئی ایم ورکنگ آن دس فرینکلی اسپیکنگ. میری بچیاں جو ہیں وہ مجھے پریشرائز کرتی ہیں اگر میں کتاب نہیں لے کے جاتا یا اس قسم کی باتیں. اور ابھی میری وائف, میں نے اپنی وائف کو ایک بات کی تھی, میں نے کہا یہ اسکولنگ ایجوکیشن, میں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا, انسلٹ نہیں کرتا, لیکن آپ بچے کو میٹرک کرا دیں, ایف اے کرا دیں, بی اے کرا دیں, آپ اس کا لٹریچر اٹھائیں, اس کی سینس بڑھائیں, وہ اپنے راستے نکال لے گا. وزڈم چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کو آج کے دور میں بھی کتابیں دینا شروع کریں گے تو آپ یقین کریں آپ کا ڈیمیج کم ہوگا. بہت ضروری, ٹھیک ہے. اچھا نہیں پڑھتے کتابیں, کنڈل لے دیں, روکا کس نے؟ دیں تو صحیح کتاب, آپ ان کو پڑھائیں تو صحیح, آپ اپنے زمانے کے رائٹرز پڑھائیں ان کو. ذہن ہی نہیں ہے نا کسی کا, تو خرابی تو ہم نے کی ہے کہ نہیں بھی پڑھتے تو کتاب خریدیں تو صحیح. پڑھتے ہیں, میں تو بہت دفعہ یہ کہتی ہوں کہ کتاب خریدیں تو صحیح. آپ بچے کے گھر میں, جس بچے کے گھر میں کتاب ہوتی ہے نا وہ اس کو پڑھتا ہے. جس بچے کے گھر میں موبائل ہوتا ہے وہ موبائل کو چلاتا ہے. جس بچے کے گھر میں سائیکل ہوتی ہے وہ سائیکل چلاتا ہے. بائک ہوتی ہے بائک, اور گاڑی ہوتی ہے تو ڈرائیونگ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کا باپ اگر سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے بچہ سوئمر بنتا ہے. بچے میمک کرتے ہیں. ہم وی آر امیٹیٹرس.
ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ جو ہمارے بڑے کر رہے ہیں ہم اس کو فالو کریں. تو اگر آپ کا انوائرمنٹ لٹریری ہے تو آپ لٹریچر لورز پیدا کریں گے, اور آپ کیا پیدا کریں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو, ہماری قوم کو تو چاو چڑھ گئے جب کلر ٹی وی آیا تھا, مجھے تو بھولتے نہیں ابھی تک. سب سے بڑا تو سونی کا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ یہ لے آئیں ڈبہ کے طریقے سے تو یہ ہماری ترقی کا راز ہوگا. اس کے بعد ہم اے سی میں پڑ گئے اور ڈش اینڈ ٹی میں چلے گئے, تو ہم تو مصروف ہو گئے تھے نا. تو جب ہم مصروف ہو گئے تھے, موبائل سب سے پہلے لیے کس نے, بچوں نے لیے ہیں کیا؟ مجھے بتائیے سب سے پہلے دکانوں پہ کون گیا ہے؟ ہم گئے ہیں نا, لے کے آئے ہیں. تو اچھا ٹچ موبائل بھی سب سے پہلے ہم بچے بعد میں لے کے آتے ہیں. نہیں, بچوں کو تو آپ لے کے دیتے ہیں, ہم لے کے دیتے ہیں نا. تو وی آر وین ایور وی ٹاک اباؤٹ ینگ جنریشن, ابھی کل بھی پوڈ کاسٹ میں اس پہ بات کر رہا تھا, میں نے کہا ینگ جنریشن کے ساتھ تو اتنی ہمدردی ہے. مجھے انہوں نے کہا جی کوئی نصیحت کر دے, میں نے کہا اتنا ابیوز ینگ جنریشن کو نصیحت کروں, اسی پہ پریشر ڈالتے رہنا, اس کے پریشر ڈالتے رہنا. خرابی خود کی ہے, کلپریٹ خود ہیں, کرمنل خود ہیں, اور نصیحت ینگ جنریشن کو کرنی ہے. ایک آدمی ڈاکو ہے, وہ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج رہا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, آپ رشوت لے رہے ہیں, بچے کو مدرسے میں بھیجیں, کیا نکالیں گے آؤٹ کم اس میں سے؟ پاگل پیدا کر دیں گے آپ, بائی پولر ہو جائے گا, ساری زندگی کوستا پھرے گا, 50 سال کا ہو جائے گا, دوائیاں کھاتا پھرے گا, اپنے آپ سے لڑتا پھرے گا, کس مصیبت میں پھنس گیا. لوگ 20-20 سال کے ہو کے میرے سامنے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کہاں ہے, کہاں پیدا کر دیا ہمیں. تو میں کہتا ہوں اللہ تمہیں شاید تھوڑا پوچھے, تمہارے ماں باپ کو زیادہ پکڑے گا. بالکل صحیح بات. تو یہ اتنی سادہ سی بات ہے. تو یہ بڑی ڈپریسنگ ٹاک ہو گئی ہے. یہ بہت نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ ڈپریشن کی تو خیر بات ہے, بہت بہت نظر آتی ہے, آپ کو بھی نظر آتی ہے, آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور مجھے بھی نظر آتی ہے, میرے بچے بڑے ہیں اور میرا گرینڈ سن بھی ہے. اور چونکہ ہمیں خود تھوڑا سا پڑھنے وڑھنے کا شوق ہے, اس لیے ہم ٹی وی کم لگاتے ہیں, تو وہ ماشاء اللہ پڑھتا ہی 11 ایئرز اولڈ, وہ ماشاءاللہ کافی پڑھتا ہے, بلکہ کافی سے زیادہ پڑھتا ہے, تو ہم بڑے خوش ہیں اس بات پہ. بہت لوگوں کے بچے ہیں جی. تو میرا مطلب ہے کہنے کا کہ ڈپریسنگ سچویشن تو ہے. اب یہ تو کانورسیشن ہو گئی جی, بڑی ڈپریسنگ ہے. اب اس میں سے اگر ہم کوئی پارٹی بن کے, کوئی گروپ بن کے, کوئی انڈیویجول طور پہ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں, بیکاز یہ سارے بچے جو قوم کے بچے ہیں, میں تو کہتی ہوں قوم کے بچے کہہ لیں, دنیا کے بچے کہہ لیں, بھلے وہ ہمارے دین پہ ہیں کہ نہیں, بھلے ہمارے کلچر پہ ہیں کہ نہیں, انسان ہونے کے ناطے تو ہمارے بچے ہیں نا. جیسے بڑے انسان ہونے کے ناطے ہمارے بڑے ہیں. تو ہم اگر کچھ لوگ اس جگہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو لوگ, چونکہ آپ سے میں اس لیے بات کر رہی ہوں بیکاز آپ کے پاس لوگ سوالات لے کے آتے ہیں, آپ کے پاس لوگ ڈپریشنز لے کر آتے ہیں, انگزائٹی لے کر آتے ہیں, اور معاشی خراب حالات لے کر آتے ہیں, بچے بدتمیزیں لے کر آتے ہیں, ناچاکیاں لے کر آتے ہیں. تو ان کو کہیں سے تو کوئی لیسن دینا ہے نا. مل رہا ہے, ہر جگہ سے مل رہا ہے. نہیں, ہر جگہ کی بات نہیں ہو رہی, میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں, جو آپ کے لوگ ہیں, ان کو تو آپ کس طرف سے کہیں گے کہ آج فرض کریں کہ آج آپ کی پیدائش کا پہلا دن ہے. میری اور ان کی کنورسیشن کو آپ سن رہے ہیں اس وقت. It's very simple. ہاں, تو وہ اب کہاں سے زندگی شروع کریں گے؟ ہو رہا ہے. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کے پاس ایک فون آتا ہے کہ جی میں بڑا انگزائٹی ہے, میری بڑی ڈپریشن ہے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یا کوئی اور کہتا ہے جی کہ میرے بہت زیادہ ملک کے حالات خراب ہیں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرے بچے بدتمیز ہیں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ فرض کریں کہ ہر کسی سے فون پہ نہیں بات کر سکتے, آپ ہر کسی کو گھر بھی نہیں بلا سکتے, ہر کوئی چیچا وطنی بھی نہیں جا سکتا, آپ لاہور بھی نہیں آ رہے. تو آپ اگر چھوٹا کوئی ایک پروگرام بنائیں گے, ایک ریل بنائیں گے, تو آپ بیسیکلی ان کو کیا بتائیں گے کہ تم کہاں سے آج زندگی شروع کرو. You are 35, 45, 55, 25 years old, but today is the first day کہ آپ دنیا میں آئے اور آپ نے دیکھا تباہی ہے ہر طرف, انسانیت کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, معاش کے حوالے سے. تو میں آج جو میں نے اپنی زندگی شروع کرنی ہے, the little time I have, میں اس میں زندگی کہاں سے شروع کروں اور پہلا سبق میں کیا لوں؟ نورین, پتہ کیا بات ہے, دیکھیے آپ کو, مجھے, ہمیں سب کو, ینگ جنریشن کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. They know very well how to handle this. اس کو بھول جائیں آپ. ہاں, آپ بھول جائیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. نہیں پوچھ رہے, میں بتاتا ہوں. وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے سرچ کر لیا ہوا ہے, مجھے الگورتھم نے ان کو ریکمینڈ کر دیا ہوا ہے مجھے. ہر کسی نے نہیں کیا نا. وہ دیکھیں, ہر ایک نالج از کائنڈ آف, یہ فیٹ ہے, یہ مقدرات میں لکھا ہوتا ہے, رزق کی طرح لکھا ہوتا ہے. آپ دنیا کے ہر بندے تک نہیں پہنچ سکتے, ایون ناٹ پروفٹس, ٹھیک ہے. تو آپ کی ایک لمٹ ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں اپنی ینگ ایج میں ہوں تو مجھے کون بتا رہا تھا, آپ کو کون بتا رہا تھا؟ آپ خود ڈھونڈتے ہیں, آپ کو دباؤ پڑتے ہیں. آپ نے ایک بات یہ دیکھی ہے کہ اب ڈھونڈنے والے لوگ کم ہو گئے, ڈھونڈنے کے لیے نکلنا ہی کوئی نہیں چاہتا. نہیں, چلتی رہتی ہیں چیزیں. لوگ جب دباؤ پڑتا ہے نا, تو آئسولیشن جب آتی ہے تو لوگ ڈھونڈتے ہیں. نہیں, لوگ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ معاش کیسے بہتر ہو جائے, تعلقات کیسے بہتر ہو جائیں, پریشانیاں آئیں گی کیسے بہتر ہو جائیں. بچوں کے بہت بڑے بڑے سوال بھی ہیں, لوگ ڈھونڈتے ہیں. لوگ اللہ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں, لوگ اپنے سیلف کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, جب سوال دل میں گڑ جائے, when it will sunk into your heart, تو question will arise
اور جب کویشچن آئے گا تو جواب آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، باقی لوگوں کی تو بات الگ ہے، مگر اب اگر کچھ لوگ ہیں جو کہ تربیت چاہتے ہیں جی اور بھلے وہ کم ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ میں نے کہا کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں لوگ اللہ کی تلاش میں بھی ہیں، لوگ سیلف کی تلاش میں بھی ہیں، تو اگر ان کو نہیں بھی انٹروڈکشن کہ صحبت کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ خوش ہیں، تو کیا اگر ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ تھوڑا وقت نکال سکتے ہیں، زیادہ گھنٹوں گھنٹی نہیں، جی تو کیا یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ رائج نہیں کرنا چاہیے جو کہ بالکل ہی فوت ہو گیا ہے؟ گروپس بنتے ہیں، گروپس بیٹھتے ہیں، انسانوں کی نیچر ہے. جی ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، لائبریریز میں بیٹھتے ہیں، پارکس میں بیٹھتے ہیں، کمپنیز بناتے ہیں، آرگنائزیشنز بناتے ہیں، گروپس کریٹ نہیں میں آرگنائزیشنز وغیرہ میں نہیں بلیو وٹ کرتی، ایور میں کہتی ہوں اسمال کہ گروپس کی بات کر جی، لیں، اور کرنا بھی چاہیے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، پازیٹیو ایکٹیویٹی، ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اور پھر میرا خیال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وہاں پہ آپ کے چیچا وطنی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ گروپس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں، آپ کچھ؟ نہیں میں تو نہیں بیٹھتا، میں تو اگر آپ پرسنلی میری بات کریں، جی میں پرسنلی آپ کی بات کر رہی ہوں. وین اٹ کمز ٹو پرسنل پریفرنسز، تو میں ایسی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں جانا چاہتا. اچھا میں کبھی کوئی گروپ کریٹ نہیں کرتا، کبھی کوئی واٹس ایپ گروپ، کچھ ایسا نہیں ہوتا. اچھا اور کبھی میں نے کوئی آرگنائزیشن یا کوئی ادارہ یا کوئی ایک چھوٹا موٹا بیٹھک کا سسٹم میں نے نہیں کیا. میں جو بھی کرتا ہوں وہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مجھ پہ حجت پوری ہو جاتی ہے اور مجھے مجبور میں ہو جاتا ہوں کرنے پہ، میں تب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کا آنسریبل ہونا ہے. ہیئر آفٹر میں تو ہونا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو آور فیتھ ہے. اس دنیا میں بھی وی آر آنسریبل. ہمیں کانسیکوینسز کے نام پہ، مکافات کے نام پہ ریئیکشنز آتے ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور ہمیں ان کو افورڈ کرنا ہوتا ہے. اگر میں کچھ ایسا کام کر دوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے اوپر بڑی خوبصورت بات کہی ہے. کرسچنز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈیوائن ٹانٹ کیا ہے کہ ہم نے تو ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی، جی انہوں نے اس کو خود اپنے اوپر لادا اور بعد میں اس کے تقاضے ان سے نبھائے نہیں گئے. اور ہم سب نے دیکھا ہے چرچز میں جو کچھ بھی ہوا ہے. تو میں کوئی ایسا کام کرنے سے ایوائڈ کرتا ہوں. آپ یوں سمجھیے کہ میں کسی بھی ایونٹ کو جو کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے میری انگیجمنٹ کے لیے، میرے مینٹل کیپیسٹی کے لیے، میں اس کو موشن میں ٹریگر کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے. لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ اس کی سمٹمز ہوتے ہیں، سائنس ہوتے ہیں، وین آئی سے اللہ کی طرف، اٹس ناٹ اباؤٹ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ڈاؤن لوڈ ان مائی مائنڈ، ایسا کچھ نہیں ہوتا. آئی ایم ویری نارمل لائک یو ڈو. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کی جاب ختم ہو جاتی ہے، اس پہ دباؤ پڑتا ہے تو وہ بزنس کرنے پہ مجبور ہو، صحیح. تو اٹ ہیپنس لائک دس. تو میں اس چیز سے اوائڈ کرتا ہوں. نہیں مجھے بھی کانورسیشن کے درمیان ہی مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جیسے ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ لگاتے ہیں، کچھ لگاتے ہیں تو ہم سارے مل کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا ایز اے فیملی. مگر میرا یہ خیال ہے کہ جب کوئی ہم بیٹھک کرتے ہیں تو کئی دفعہ مجبوری بن جاتی ہے. مطلب مجھے میرا والد، بھائی، بہن کوئی بھی مجھے چھوڑنے آتا ہے تو وہ جب ویٹ کرتا ہے تو وہ مجبوری محفل کا حصہ بنتا ہے. اور پھر ایک دفعہ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر میں ویسے ہی آپ کو ملنے آنا چاہ رہی ہوں، گھر میں بچوں کے پاس رہنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ ساتھ آ جاتے ہیں اور محفل سے وہ بہت سیکھتے ہیں، وہ فرق طریقے سے جڑتے ہیں. دیکھیے میرا اس معاملے میں سٹانس، میں اس بات کی بہت بڑی پروموٹر ہوں اور میں بہت لیک کرتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. میرا دیکھیے میں اس معاملے میں اپنا سٹانس واضح کر چکا کہ آپ کے نالج اور آپ کے سکلز کے ساتھ اور مزاج آپ کا ملتا ہے تب آپ بروئے کار آتے ہیں، اور کچھ آپ کے حالات اور واقعات ہوا. صحیح بات ہے. یہ فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو ایلیمنٹس کہا جاتا ہے اسٹرگل کے. اب میرا پرابلم یہ ہے کہ اگر مجھے آئی ٹی کا میرا تو کام ہے تو میں ایک بڑا امپیکٹ ڈال سکتا ہوں. تو اس کے مقابلے میں فزیکل سٹنگ از آن اے لوئر گریڈ. میں اس کے بینیفٹس کی کو سیکریفائز کرنا افورڈ کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میں 10 لوگوں کے ساتھ، یا لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور میرے پاس ہیں، اور چھوٹے شہر میں کتنے لوگ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے جو ہماری دنیا کی حالت ہے، پیپل آر اوور آل، جب آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے آ کے ملیے، تو جو ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں کہ لوگ موبائلس پہ ہیں اور ساری چیزوں پہ، تو پیپل سیمس ناٹ انٹرسٹڈ دیٹ مچ. تو اگر آپ ایک کام بڑے اسکیل پہ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ چھوٹے اسکیل پہ، تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنی پوٹینشیل کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اوور کل کر رہے ہیں، اور آپ اس کو اتنے زیادہ اسکیل پر یوٹیلائز نہیں کر رہے جتنے بڑے اسکیل پہ یوٹیلائز ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک سولجر ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آئی ایم سم تھنگ ویری بگ گن، لیکن پرابلم یہ کہ اگر ایک سولجر ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس کو شوٹ کرنا ہے، ایک اسکل سیٹ ہے اس کے پاس. لیکن بریگیڈیئرز، جنرلز، کیپٹنز، کرنلز اور لیفٹیننٹس، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹریٹجک چیزوں میں جاتے ہیں. اور پھر جتنی ہیرارکی اوپر چلتی جاتی ہے آپ دیکھیں کہ وہ کبھی وار میں نہیں آتے، وہ بیک اینڈس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کا انفلوئنس بہت دور تک چلا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایک ویڈیو کرتے ہیں، اس کا انفلوئنس، اور وہ دیکھیں ویڈیو آرکائیو ایک ایسی چیز ہماری دنیا میں آ گئی جو انائلیٹ نہیں ہوتی.
جس کو ڈسٹرکشن نہیں ہے, جس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بوسیدہ ہو جائے گی پڑی ہوئی, اس کی جلد خراب ہو جائے گی, یہ ساری چیزیں آئیں. تو ابھی ہم نے جو بول دیا نا, یہ ریکارڈ ہو گیا تو یہ آرکائیو میں لگ گیا ہے. یہ ہو سکتا ہے 50 سال بعد کوئی سن رہا ہو. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کس ٹائم لائن میں اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. دس از امیزنگ. وہ ساری بات ٹھیک ہے, لیکن میں پھر بھی اس بات کی بہت بڑی پرموٹر ہوں, بیکاز مجھے بہت تشنگی رہتی ہے لوگوں کو. جی, مجھے ملنے کی بہت تشنگی رہتی ہے, اور کبھی مجھے مشکل بھی ہوتا ہے, کبھی مجھے جیسے مجھے نہیں پتا آپ یہ کرتے ہیں کہ نہیں, جیسے کبھی گریوز پہ جانے کو دل کرتا ہے, لوگوں کے مزاروں پہ جانے کو دل کرتا ہے. جی, اور جن کو ہم نہیں جانتے, مطلب ہے کہ میں بہت دفعہ گئی ہوں ٹرکی, بہت دفعہ گئی ہوں اسپین, اور میں اب کے جو ٹرکی گئی تو میں کونیا نہیں گئی, تو میرے دل کو تکلیف ہوئی, بیکاز ہر گروپ نہیں ہوتا ایسا کہ جو آپ کو ہر وقت ساتھ لے کے جائے. مگر میں پھر بھی ایک اور بات آپ کہیں گے, انسسٹنگلی ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ جب آپ میڈیا پہ کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ مائنڈ کو ہٹ کرتی ہے بہت زیادہ, نہیں سول کو بھی کرتی ہے, مگر میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ پرسنلی ملتے ہیں تو وہ قلب کو ہٹ کرتی ہے, اس لیے کہ وہ جو فزیکل ایک کانٹیکٹ بنتا ہے نا, وہ فرق لیول پہ بنتا ہے. اور میں بہت لوگوں کو کہتی ہوں کہ جو لوگ, میں لوگوں کو بہت پروموٹ کرتی ہوں کہ محفل بنائیں, تو میں کہتی ہوں کہ آپ بولیں بھی نہیں, یو سٹ کوائٹلی فار اے وائل, اور آنے والے کو کہیں جی یہاں مسائل کا جواب نہیں دیا جائے گا, ہم صرف ایک دوسرے کو اپنی پریزنس دے رہے ہیں. جی جی, تو اتنا کام تو تھوڑا سا میرا خیال ہے آپ کو کرنا چاہیے. نہیں مجھے تو کرنا چاہیے, میں تو انکاری نہیں ہوں, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بھلے میں کہتی ہوں بھلے فرض کریں کہ 10 ایسے لوگ بنے جن کو آپ, اللہ کرے آپ کو لمبی زندگی ہو, صحت ہو, آپ 25 سال بعد یہ سوچیں کہ یہ اس طریقے سے سوچ رہا ہے, جو کہ میرے سے ابھی بھی 25 سال چھوٹا ہے, کہ جس طریقے سے مجھے مزید 25 سال ملتے, یا اللہ مجھ پہ تب یہ واجب کرتا کہ میں کتاب لکھوں یا میں بولنا شروع کروں, یا تب بھی تو میں یہ کام کرتا اس برین کے حوالے سے. اینڈ دیٹ پرسن کین برنگ somebody from the gadgets to the book and to the physical meeting. میں لوگوں کو بیکورڈ نہیں لے جانے میں انٹرسٹڈ. یہ بیکورڈ نہیں ہے, اس کائنڈ آف اے بیکورڈ, ایکچولی میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں زمانہ جدھر کو جا رہا ہے آپ ادھر کو ہی چلتے ہیں نا. دیکھیں اس وقت, but why do you believe in masses? No, I don't believe in masses. میں تو بندہ انڈیویجول کا ہوں. میں تو اس وقت انڈیویجول سے بات کر رہا ہوں, اور اس وقت بھی میں انڈیویجول سے بات, آپ بھی انڈیویجول ہی ہیں جو سن رہے ہیں. ایک بندہ سن رہا ہے, 10 بندے نہیں بیٹھے ہوئے اسکرین کے, ایک ہی سنتا ہے. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے, نہ تو میں اگینسٹ ہوں نہ میں اس کے حق میں ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ فلو ہے ایک لائف کا, اسی میں آپ کو چلنا پڑتا ہے. ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے, رائٹ ناؤ واٹ از ہیپننگ, کہ ہم فزیکل اپیرنس میں بیٹھے ہیں, بالکل, کل بھی فزیکل اپیرنس میں بیٹھے ہوئے, اور میری فزیکل لوگوں کے ساتھ ملاقات چلتی رہتی ہے. اٹ ہیپنز, آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جب آپ اس طرح کے معاملات میں ہوتے ہیں, لوگ آپ سے فزیکل ملتے ہیں آ کے. کبھی لوگ گروپس میں آتے ہیں, کبھی لوگ انڈیویجول آتے ہیں, کبھی لوگ کسی کیپیسٹی میں آپ سے بات کرتے ہیں, اور کبھی لوگ پرائیویٹ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, کبھی لوگ اوپن میں آپ سے گروپس میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. اٹ ہیپنس ا لاٹ. لیکن ابھی ہم اس ملاقات کو کیا کر رہے ہیں, ہم اس کو اس کے میکس اسکیل پہ جا کے اس کی پوٹینشیل کو, فائنسٹ کیپیسٹی جو اس کی ہے وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم اس کو آرکائیو کر رہے ہیں, ہم اس کو لکھ نہیں سکتے. تو یہ ٹیکنالوجی ایک آپ یوں سمجھیے کہ یہ اتنی ایوالو کر گئی ہے کہ اگر آپ اس کو شارپلی یوز نہیں کریں گے تو آپ ینگ جنریشن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کو بلائیں گے, میں اس کے اگین میں آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں, ایم ناٹ اگینسٹ, میں تو خود اس زمانے کا آدمی ہوں نا. میں تو آپ کی سٹنگ میں, دیکھیے یہ تو ریکارڈنگ ہو رہی ابھی, رائٹ ناؤ وی آر انجوائنگ آور کمپنی, ٹھیک ہے, ہم تو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہماری وزڈم یہ ہے کہ ہم ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا بینیفٹ اوپر چلا جائے, تو ہم اس کو سیٹلائٹ پہ کر دیں گے, اور سیٹلائٹ پہ کریں گے تو سیو ہوگی. تو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل ہم 4 گھنٹے بیٹھے ہیں نا, جی جی, کل والی سٹنگ مجھے لگتا ہے زیادہ فروٹفل تھی, زیادہ کلوز ٹو مائی ہارٹ تھی. بٹ دیٹ واز فروٹفل اونلی ٹو یو اینڈ اونلی ٹو می ٹو سم ایکسٹینٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو انڈر ریٹڈ, مطلب ہم نے اس کو کم کر دیا نا. دیکھیے اگر وہ بھی ریکارڈ ہوتی کتنے لوگوں تک پہنچتی. نہیں, بہت سی باتیں شاید بہت لوگوں تک پہنچنے کی ہوتی, ہوتی, وہ پرائیویٹ پہ آ جاتی. میں نے کہا وہ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے اور وہ چلنی چاہیے, وہ پھر آ جاتی ہے آپ کی اپنی ہمت پہ. پھر اس کے لیے فیکٹرز کاؤنٹ ہوں گے, جیسے میں نے پہلے بتایا, میری ٹائم اویلیبلٹی, آپ کی ٹائم اویلیبلٹی, آپ کی وہاں تک اپروچ, اور پھر ہمیں یہ ساری گولڈن ریشیوز پوری ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اگر کبھی افورڈ ہوتا ہے تو سب سے بیٹر, میں آپ کو پھر ایک لاسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, سب سے بہترین چیز انسان کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھنا ہے. مینیفیسٹیشن اور پریزنس اور وائبز اور پرسنالٹی, آئی کانٹیکٹ, گیز, فیشل ایکسپریشنز, دیر آر لاٹ آف ڈیٹیلس. میں اس میں چلا جاؤں گا تو پھر میں اس میں سے باہر ہی نہیں آ سکوں, اتنا کچھ ہے اس میں, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی آپ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ کو کچھ بولنے کی, سننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. میں اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہوں, مجھے کیا بولنا ہے,
میں نے ان سے IT کی باتیں کرنی یا اسپرچل باتیں کرنی, نہیں ماں جی یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, چچا نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, ابو نے یہ کیوں کیا, ایسے, یہی باتیں ہیں نا. وہ ایک کمپنی ہے. میری اپنی ماں کے ساتھ ایک وقت گزر رہا ہے, تو کوالٹی ٹائم کی اگر بات کریں تو وہ ہے, ٹھیک ہے. اور وہ تو ہماری نیچر کے اندر پیٹس کے ساتھ ٹائم, بچوں کے ساتھ ٹائم, ماں باپ کے ساتھ ٹائم, اور پھر سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ٹائم. آپ اپنی جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو بٹ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ویری گریٹ, آرٹسٹک ہے. تو یہ چیزیں تو آپ کی اپنی سول کے اندر لکھی ہوئی ہیں, جس کے مقدر میں جتنا ہوتا ہے. اور مجھے ایک اور بات بھی لگتی ہے کہ جب آپ میڈیا پہ ایڈریس کرتے ہیں نا, تو یو آر دا سیم پرسن ٹو دا میسز, obviously. مگر جب لوگ آپ سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو ہر وقت فرق رنگ میں دیکھتے ہیں اور فرق جیسے چیزیں پک کرتے ہیں. You seem to be a little bit organized. نہیں, مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس خوبصورت بات ہے نا, اللہ اس کو وقت دے, اللہ اس کو صحت اور زندگی بھی دے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو لوگوں کو اپنا آپ دینا چاہیے. بیکاز جب ہم فزیکلی ملتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنا آپ اگلے کو دیتے ہیں, which can be very very میں آپ fruitful. سے عرض کروں, جتنی اللہ نے توفیق اور ہمت دی ہے نا, اتنا تو ضرور دے دو, کیونکہ اللہ انسان کو استعمال کرتا ہے. اگر انسان کی عزت کی جاتی ہے, لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں, تو یہ آنر ہے. بالکل. اور یہ آنر اللہ کے پاس ہے. تو اللہ مخلوق کے دل کسی کی طرف مائل کرتا ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھے پھر اللہ پکڑ لے گا اس کو. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آخرت میں ہم سارے پہنچیں گے. تو میں نے کبھی انکار نہیں کیا, لیکن میں ڈسکریج کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ملتان سے آپ آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں نے کوئٹہ سے آنا ہے, میں کہتا ہوں تردد اٹھائیں گے, سفر ہے, رش پڑ گئے ہیں رستوں میں, سفر تیز ہو گئے ہوئے ہیں, ایکسیڈنٹس ہے, عجیب و غریب چیزیں. میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے, پھر کہتا ہوں اگر آپ کی ایج زیادہ ہے, آپ کے بچے ہیں ساتھ میں, آپ نہ آئیے, آپ فون پہ بات کر لیجئے. صحیح کہ تو چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں. میں نے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ آئیں گے, جیسے آپ نے کہا کہ فزیکل مل, تو میں کہتا ہوں وائی ناٹ, اوکے کم, ہم ٹائم مینیج کر لیتے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے. تو وی آر آن دا سیم پیج سم ہاؤ. تھینک یو جی ناصر افتخار صاحب, بہت زیادہ مزہ, بہت اچھا مزہ آیا آپ سے مل کے, اور بہت اچھی ہم نے باتیں کی, اور اللہ کرے یہ باتیں ریپیٹ بھی ہوتی رہیں, اللہ کرے نئے طریقے سے بھی ہوتی رہیں, اور انشاءاللہ جب اگلی دفعہ آپ کا چکر لگے گا لاہور تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. میرے اور بہت سے دوست ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تو ہم مل کے بھی بیٹھک کریں گے اور آپ سے بھی ملاقات ہوگی. آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. Wonderful conversation. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum.